اچھا، بلکہ مجھے یہ ریڈنگز پڑھنے کا موقع ملا، اور ہوں سراج منیر صاحب کی تو بہت ہی پسند آئی ریڈنگ، اور وہ میں نے ریکویسٹ کرنی تھی، اگر وہ، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ کسی بڑی کتاب کا یا کسی اور ریڈنگ کا ذرا بڑا وہ ایک حصہ ہے، تو اگر وہ شیئر ہو جائے تو وہ بالکل مجھے مزہ آیا پڑھ کے. اور انفیکٹ وہ استھیٹکس کی اور کیلیگرافی کی بات ہو رہی تھی، جو خط اس میں استعمال ہوا ہے اس ریڈنگ میں، وہ بھی بہت خوبصورت ہے. جی، بہت بڑے خطاطوں کے خاندان کے یہ تھے جمیل صاحب، ان کا تو بہت سال ہوا انتقال ہو گیا. وہ اچھا اقبال اکیڈمی کے یہ بھی کافی اقبال کی پبلیکیشنز پہ بھی کام کیا ہے. اچھا گجرانوالہ سائڈ کے ایک فیملی بہت پرانی خطاطوں کی، ان سے اچھا الماس رقم ایک گزرے 40s میں، ایسے 50s، ان کے شاید یہ تھے پوتے یا بیٹے. اچھا اچھا. یہ سراج صاحب؟ نہیں، یہ جو خطاط ہیں اچھا، جنہوں نے، جنہوں نے یہ خطاطی کی اس کی. ہاں وہ بھی خاص آدمی تھے، کہنے کا مقصد. اچھا اچھا. تو یہ یعنی کہ یہ کمپیوٹر پہ خطاطی نہیں کی گئی، یہ کمپیوٹر کا ٹائپ سٹائل نہیں ہے، یہ ایکچولی جو تھا یہ مطلب ایک جس طرح پرانے وقت میں خطاط ایک کتاب لکھتے تھے اور پھر پرنٹ ہوتی تھی، یہ اس طرح ہوئی ہوئی ہے. عموماً کتابیں 1980 کے آس پاس تک، 81 82 تک ایسے ہاتھ سے لکھی جاتی تھی. جی جی جی. پھر کمپیوٹر آیا تو یہ پورا شعبہ ہی جو ہے نا وہ تقریباً مٹ گیا. جی جی. ایکچولی میرے والد کا پریس ہوتا تھا، تو بچپن میں نے دیکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس خطاط آتے تھے. تو یہ اس زمانے کی پھر ہے. تو ہم آج ایسے کریں گے کہ پہلے ہاف میں تو جو پریزنٹیشن ہے ماڈرنٹی، ٹریڈیشن اینڈ آرٹ، وہ کریں گے. اس کا مقصد یہ ہے کہ، اور جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کسی حد تک، کیونکہ اس ماڈیول کا نام آرٹ اینڈ کانٹمپلیشن ہے، تو اس حوالے سے آرٹ اور کانٹمپلیشن کا جو تعلق ہے وہ بھی ڈسکس ہوگا، اور جو ماڈرنٹی، ٹریڈیشن اور آرٹ کا تعلق ہے وہ بھی ڈسکس ہوگا. تو اس سے ہمارے پچھلے 2 ماڈیولز جڑ جائیں گے نا، تصوف کا بھی اور ماڈرنٹی والا. تو پھر یہ ریڈنگز اس کانٹیکس میں، ریڈنگز بھی اسی کانٹیکس میں ہے نا. سراج منیر والی تو شاید زیادہ جو ہے وہ پچھلے پرسوں کی جو سٹنگ تھی اس کے حوالے سے ہے کہ اصول جو ہیں ٹریڈیشنل آرٹ کے. اور تو اور مظہر صاحب نے تو ریڈنگز ویسے پڑھ لی ہیں. سمیہ آپ نے پڑھی؟ جی سر. کیسی لگی؟ ہاں جی، بہت اچھی، اسپیشلی سراج منیر صاحب کی جو سیکنڈ والی ریڈنگ تھی، اس میں تقریباً وہی باتیں تھی پہلے آپ نے کافی بتائی بھی. اچھا وہ اچھا اچھا. لیکن وہ سب سے اس کی خوبصورت بات وہی تھی، بیسیکلی وہی جو ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہیں تو وہ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. تو پھر کتاب کی ذکر تھا کہ ہر چیز بیس کرتی ہے کتاب کے اوپر، بیسیکلی قرآن پاک کے اوپر، اسلام کی. یہ انگریزی والی نہیں، یہ اردو نہیں تھا. کتاب پر ہی بیس کرتی ہیں کہ جو مساجد کی پھر کیلیگرافی اور وہ سارا کچھ، اور یعنی ہر چیز اس کے ارد گرد ہوتی ہے. اگر آپ جا کے دیکھیں آیات اسپیشلی زیادہ خطاطی ان کے اوپر زیادہ وہ ہے. اسلامی تہذیب کی جو ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں وہ ایجپٹ وغیرہ میں اگر جا کے دیکھیں ان کے جو صوفی کہہ لیں اس کو، جو ان کی تھاٹس تھیں، جو ان کے تھے وہ اس کے مطابق ان کی ساری ہے جو وہاں پر آرٹ وغیرہ دیکھ لیں. اور اسی طرح ہندوؤں کی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ انہوں نے بتایا کہ ہر تہذیب میں ایک سیٹ اپ ہوتا ہے. جیسے ہم نے مساجد اور جو پریئرس کی جگہوں کا ایک پورا
اسلام نے ایک پورا بنا لیا کہ سیٹ اپ ایسا ہونا چاہیے. اب جو بھی چیز ہے اس سے ملتی جلتی اس میں ویریشن تھوڑی بہت ثقافتی یا اس ایریے کی حساب سے چینجز ہیں. کچھ چیزیں کامن ہیں, کچھ کامن ہے, جیسے مینار ہم نے کر دی ہے, اس کی اپنی تو تھی. بیسک فارم تو مسجد نبوی سے آ رہی نا, جیسے نماز پڑھی جاتی ہے جی جی وہ یونیورسل ہو جاتا ہے, اس کا اپنا بھی ہے. باقی آرائش وغیرہ جو ہے وہ اسلامی تہذیب نے جو ڈیولپ کی, اسلامی یعنی اس کا جو وہ کہتے ہیں کہ بڑی لیٹ ہوئی اسلام میں نا یہ جو سارا سسٹم ہے آرائش وغیرہ کا اور مساجد کا, تھوڑا سا 100 سال بتا رہے تھے کہ ہاں جی. تو اس حوالے سے جتنی جلدی ہوا اور کوئی علم اسلامی سب سے پہلے آرکیٹیکچر اور آرٹ ہی ہوا. جی جی فقہ سے حدیث سے ہر چیز سے پہلے آرٹ ہوا. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق اسلام کی حقیقت سے زیادہ گہرا ہے. صحیح. تو کیونکہ ڈوم آف دا راک 7 9 7 10 11 میں بن گیا تھا, اور وہ اس میں سارے ایلیمنٹس بیزنٹائن تھے, مگر اس کا سارا مزاج اسلامی تھا شروع سے. تو یہ تو مطلب 100 سال سے بھی کم بعد میں بن گیا. بالکل, تو حدیث تو اس کے بعد آتی ہے. تھا تو سارا کچھ شروع سے ہی تھا, جی جی, مگر اس کا باقاعدہ فن یا علم جو ہے تو یہ بہت دیکھیں تو مساجد تو وہی ہیں جیسے, لیکن ان میں وہ بیزنٹائن سارے ایلیمنٹس ہیں, مگر پتہ چلتا ہے کہ اسلامی جیسے آیا صوفیہ ہے اسی کے اسٹرکچر پہ انہوں نے وہ ساری بلو ماسک سلیمانیہ ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے, نیچرل بات ہے. مطلب جو ہند کا آدمی ہے وہ آدمی تو ہند کا ہی ہے نا, مگر ہے تو مسلمان. کلمہ جو ہے وہ ہمیں ایک کرتا ہے. تو حتیم آپ کو پڑھنے کا موقع ملا؟ تیمور صاحب میں ویری سوری نہیں پڑھ سکا, میں انشاءاللہ کلاس کے بعد اپنی ریڈنگ مکمل کر لوں گا. ابھی ہم اس کو دیکھ بھی لیں گے. جی ضرور انشاءاللہ. جی رمیشہ. السلام علیکم. نہیں میرا بھی ذرا ٹائم نہیں ملا, معذرت. ہاں مگر خیر آج اس کو انٹروڈیوس کرائیں گے نا, اور باقی لوگ کی اب باتیں سنیں. تو جو پہلا والا تھا وہ تو بہت اچھا تھا. ایک تو اردو کے جو ہوتے ہیں اس میں ویسے ہی بہت مزہ آتا ہے پڑھنے میں. تو اس میں انہوں نے کمال اور جمال کو ڈیفائن کیا ہوا تھا اور بتایا ہوا تھا کہ ایک جو تخلیقی فنون ہے وہ انفرادی, وہ ورڈ ایک تھا مجھے سمجھ نہیں آئی, ایک وہ انڈیویجول اس پہ ہوتے ہیں, لیکن جو روایتی فنون ہے ان کا تعلق کائناتی اصولوں سے ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ ٹیٹوس فرخارٹ کی انہوں نے بتایا کہ فنون روایتی جو ہوتے ہیں وہ 2 اجزاء پر مشتمل ہوتے ہیں, دانش اور مہارت. دانش میں وجدان, فکر, معرفت آ جاتی ہے جو معرفت ذات کی طرف جاتی ہے, اور پھر جو مہارت ہوتی ہے وہ تربیت سے اس کا تعلق ہوتا ہے, اور دونوں کو ملاتے ہیں تو کمال پیدا ہوتا ہے, پرفیکشن. اور جو جمال ہے وہ واحد جواز ہے, اور اس جمال میں الحق کی تجلیات ہوتی ہیں, اور ادراک اگر جب اس کا کرتے ہیں تو وہ روحانی سانچے میں ہوتا ہے. اس کا جو سانچہ ہے وہ روحانیت پہ بیسڈ ہوتا ہے. اور صوفیہ نے جمال کو معرفت کا آئینہ قرار دیا ہے. یہ لائن مجھے بہت اسٹرائک کی تھی. اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ جو جمال ہوتا ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک نظم و ضبط اور ایک اصرار, اور جب دونوں کو ملاتے ہیں تو مسرت و معرفت کی ڈفرینٹ صورتیں پیدا ہوتی ہیں اس سے. اور پھر انہوں نے اسی کو اشیاء کے عیان کا جو عکس ہوتا ہے اس سے بتایا کہ کس طرح عکس ہمیشہ اصل کی یاد دلاتا ہے, اسی طرح جمال کا تعلق بھی اصل سے ہوتا ہے. اور آئی تھنک جو دوسرا انگلش والا جو تھا اس میں بھی اینڈ پہ انہوں نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ اب جو ریئلٹی کا کانسیپٹ ہمارا آرٹیفیشل کی طرف آ گیا, ہم جو ریئل چیز ہے اس کو آرٹیفیشل کو ریئل کہتے ہیں, تو اسی لیے ہمارا بیوٹی کا کانسیپٹ بھی چینج ہو گیا ہے, جبکہ بیوٹی ان ریئلٹی دا ریئل سے تعلق رکھتی ہے, جو اصل حقیقت الحق ہے, دا ٹروتھ. تو اس لیے ہمارا وہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے بیوٹی اور ریئلٹی کو سمجھنا پڑے گا, اور پھر ہی ہم بتا سکتے ہیں کہ جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ گاڈ از بیوٹیفل اینڈ لوز بیوٹی, تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ ساری چیزیں سمجھنا پہلے ضروری ہے. تو اس کا باقی کورس سے یا جو ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی اس سے تعلق تو آپ کو نظر آیا ہی ہوگا. یس سر, وہ بیوٹی کو انہوں نے پھر کنٹمپلیشن سے لنک کیا ہوا تھا, اور جب بیوٹی کو ریئلٹی سمجھیں گے تبھی کنٹمپلیٹ کریں گے, اور پھر اسی آرٹ کو بھی ہم اس نظر سے دیکھ پائیں گے. ویری گڈ جی سائرہ, زبردست. تو اب میں جلدی سے آپ کو آج ہمارا موضوع جیسے میں نے کہا ماڈرنٹی ٹریڈیشن اینڈ آرٹ, ہو سکتا ہے یہ میں کچھ چیزیں دکھا بھی چکا ہوں,
اور اس حوالے سے دکھائی تھیں جب ڈیکارٹ پہ بات ہوئی تھی، کوالٹیز کوانٹٹی سارا جو آپ نے ماڈرنٹی میں پڑھا بھی تھا عباس صاحب، بلکہ رین آف کوانٹٹی بھی اسی کے بارے میں ہے. تو مگر اس کو آرٹ سے اب کنیکٹ کرنے کے لیے اس کے بعد پھر ہم ریڈنگز پہ آ جائیں گے. یہ پہلے میں نے آپ سے شیئر کیا سیف الملوک کا کچھ حصے، یعنی کہ میں لاسٹ کلاس میں کہا تھا کہ یہ جو نظریہ ہے کہ بھئی انسان بے استادہ تے بے پیرا نہیں رہ سکتا، اور یہ کہ الٹیمیٹ جو بھی ایک سویلائزیشن کا مقصد ہوتا ہے حیات کا، وہ اس کی ہر چیز میں جھلکتا ہے. اور جو اسپرچل آرٹس کہہ لیں یا ہائر آرٹس میں تو وہ آبویسلی کافی کلیئر ہی ہوتا ہے. تو اب میں آپ کو چند شعر لیے گئے ہیں. یہ مثنوی صفر العشق جو زیادہ مشہور ہے داستان ہے سیف الملوک. نیکسٹ ٹائم میں بھی شاید ہم اس پہ بات کریں گے. تو اس میں وہ کہتے ہیں میاں محمد بخش سیالکوٹ مطلب کھڑی شریف میں، بات مجازی رمز حقانی ون ونادی کاٹھی. کل پرسوں ہماری ساری پریزنٹیشن ہی مجاز اور حقیقت پہ ہوئی تھی، اس کے ہم نے مختلف شعر وغیرہ سنائے تھے. اب یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے یہ سٹوری لکھی ہے شہزادہ سیف الملوک کی، جو کہ ایک بہت پرانی داستان ہے، فوک ٹیل ہے، جیسے فیری ٹیل ہوتی ہے. جیسے ہم اگلے جب ادب میں آئیں گے نا تو ہم دیکھیں گے کہ فوک ٹیلز اور فیری ٹیلز جو ہے ان میں بھی سمبلزم ہوتا ہے، اور یہ ایک آفاقی سمبلزم ہوتا ہے. یعنی کہ بہت اینشنٹ ہوتی ہیں نا فیری ٹیلز، اس میں ہر کردار ایک سمبل ہے، اور بیسیکلی وہ انسان کی جرنی ہے، انڈیویجول کی جرنی ہے واپس اپنی روح تک پہنچنے کی. یعنی کہ دوبارہ ایک طرح سے جو لاسٹ پیراڈائز ہے، انسان جو ہے وہ روح سے دور ہو گیا نا، تو روح پھر شہزادی ہوتی ہے، شہزادہ جو ہے اس کی تلاش میں نکلتا ہے. یہ ہے بیسک. تو اب ان کے مرشد نے کہا کہ تم یہ جو کہانی ہے اس کو تم ذریعہ بناؤ یہ حق کی بات کرنے کا مجاز کے پردے میں. یہ لاسٹ ٹائم ہم نے باتیں ویسے کی تھی. تو میں کہنے جا رہا تھا کہ مجاز اور حقیقت یہ پورا ایک وہ پیراڈائم ہے جس میں روایت چلتی ہے. اسلامی روایت فارسی کے پرشینٹ جو ہے وہاں پہ اس کو ہم مجاز اور حقیقت کہتے ہیں، ہے تو عربی الفاظ، اور اسی کے لیے دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے صورت و معنی. صورت یعنی کہ جو ظاہری شکل ہے، معنی جو اس کی حقیقت ہے. بات مجازی رمز حقانی ون ونادی کاٹھی. بات مجازی مگر اس کی جو راز ہے وہ حقیقت ہے، اور یہ ایک رنگ برنگا رنگی میں نے نا ایک فریم ورک بنایا ہے، ون ونادی کاٹھی. سفر العشق کتاب بنائی سیف چھپی وچ لاٹھی. اس کتاب کا نام انہوں نے سفر العشق رکھا ہے. عشق کے لفظ پر پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی مسجد قرطبہ کے حوالے سے. اے مسجد قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں ہے رفت و بود. تو سفر العشق کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام سفر العشق ہے. اصل میں یہ ایک سیف کہتے ہیں تلوار کو، مگر دیکھنے میں تو یہ بے ضرر سی لاٹھی ہے، مگر اصل میں یہ تلوار ہے، عشق کی تلوار ہے. تو یہ ہم ادب میں پڑھیں گے، اس کے ذرا زیادہ ڈیٹیل میں ہم اسی کو دیکھیں گے انشاءاللہ. جنہ طلب قصے دی ہوسی سن قصہ خوش ہوسن. اب جیسے یہ ٹریڈیشنل آرٹ کی بڑی اہم بات ہے کہ اس کے یہ مختلف لیولز ہوتے ہیں. بھئی وہ لاسٹ ٹائم میں دکھایا تھا، میں نے کپ پیالہ دکھایا تھا، آپ نے پانی پینا اس میں پانی پی لیں، گھر چلے جائیں. مگر اگر اس کے ڈیزائن کو دیکھیں گے تو آپ کو کوئی میسج دے گا. اب یہ جو ہے کہ عام بچے اور عام لوگ جو ہیں وہ اس کی کہانی سن کے، اس کو ہمیشہ میوزک کے ساتھ ہوتی، خاص اس کی ٹیون ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو لوگ خوش ہوتے ہیں قصہ سن کے. تو جنہیں قصہ سننا ہے وہ خوش ہوئیں گے. جنہ طلب قصے دی ہوسی سن قصہ خوش ہوسن، جنہ جاگ عشق دی سینے جاگ سویرے روشن. اور جن کے
دل میں وہ اسپارک ہے نا عشق کا، وہ جب صبح جاگیں گے تو روئیں گے. یہ لفظ جاگ پہ انہوں نے پلے کیا. جاگ ہوتا ہے دودھ میں، جب جاگ لگاتے ہیں تو دہی بن جاتا ہے. تو جاگ ہو گیا کہ اس کا جو اندر کا میننگ ہے وہ آپ کے دل کو چھوئے گا، آپ کو چاہے سمجھ نہ بھی آئے کیا بات ہے. یہ کافی لمبی پوئم ہے، میں نے تو ایک کچھ شعر چنے کو یہ بات سمجھانے کو کہ کس پیراڈائم میں ٹریڈیشنل آرٹ ہوتا ہے. اچھا وہ پھر اس میں نے نہیں ڈالا، جو کہ مقصد میرا وہ ڈالنا تھا کہ یہ تو پیراڈائم ہو گیا نا کہ یہ اصل میں ان کے مرشد نے کہا تھا کہ تصوف کا پیغام پہنچاؤ، اور اس میں تو انہوں نے اس لیے کہا کہ بات تو مجازی ہے مگر عشق مجازی کی بات ہے، مگر اصل میں عشق حقیقی کی بات ہے. اور اس لیے اس کا نام بھی مثنوی سفر العشق ہے. پھر آگے کہتے ہیں اوسدے نہنو اقربو آپ کو کہندا ایک پل دور نہ دسدا. یہ قرآن شریف میں نا وی آر کلوزر ٹو یو ہم دین دی جگلر، یہ شارک سے بھی قریب ہوں. نہنو اقربو آپ کو کہندا ایک پل دور نہ دسدا، اس دے ڈیرے اندر تیرے پھرے لڑاؤ جس کا. جس کو تم باہر ڈھونڈتے پھرتے ہو وہ تو تمہارے اندر ہے. یہ پھر اینڈ میں نا اس کا اصل مقصد بتاتے ہیں. یہ ایک طرح سے عرفانی شاعری ہے، اس لیے تو آج تک مشہور ہے. تو کہ یہ میسج اس کا کیا ہے کہ تم نے اپنے ہی اندر جانا ہے. پھر آخری شعر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ کرنا کیسے، تاکہ وہ تصوف والی ہماری جو ہم نے پچھلا ماڈیول ہے اس سے لنک ہو گئے. گل وچ پھا غمادہ گھت کے ذکر و چھک مدانی. یہ مکھن بنانے کا جو ہے نا استعارہ استعمال کر لیں. گل وچ پھا غمادہ گھت کے ذکر و چھک مدانی. آپ نے حضرت سلطان باہو کو پڑھ لیا ہے ذکر پہ. ہمت نال محمد بخشا مکھن آیا جانی. کہ تم بس ہمت کر کے یہ ذکر کرتے رہو، فکر کرتے رہو، اور وہ جو ٹرانسفارمیشن ہے دودھ سے مکھن بننے کی، وہ استعارہ لیا ہے کہ انسان جو ہے اندر انر ٹرانسفارمیشن ہونی ہے. وہ والا وہ بھی ہم نے پڑھا تھا نا، الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسباب دا پانی ملیوس ہر رگے ہر جائی ہو. جے اے بوٹی جہاں تاپ یہاں پھلا تے آئے ہو، بچے بوٹی مشک مچایا جہاں پھلا تے آئے ہو. اب پہلے تو بیج بویا، پھر اس کو پانی دیا، لا الہ الا اللہ کا، اللہ کا نام کا بیج بویا، یعنی کہ الف جو ہے. پھر ایونچولی جب وہ پھولوں پہ آئی تو پھر وہ خوشبو، مطلب اندر یہ بھی ایک استعارہ ہے. جیوے مرشد کامل باہو جو ہے بوٹی لائی ہو. تو یہ میں اس سے جوڑنا چاہ رہا تھا. اب ہم ذرا اسکپ کرتے ہیں ماڈرنٹی اور ٹریڈیشن پہ. یہ باقی آپ کل دیکھ چکے ہیں. کل یہ میں نے اپلوڈ کی تھی، ملی نہیں رہی تھی تو پرانی دکھانی پڑی، اس میں ایک آدھ سلائڈ نہیں تھی. باقی تو یہی ہے جو کل کیا. یہاں سے اب ہم آتے ہیں، وہ ہم دیکھ چکے ہیں کل تھا پرسوں. پھر ہم نے مطلب ٹریڈیشنل آرٹ کے سارے اصول دیکھے تھے لاسٹ ٹائم، ٹھیک ہے نا. یہی جو آج بات کر رہی تھی سائرہ، وہ کل ہم نے ویژولی دیکھے کہ جی کیسے جلال اور جمال کے امتزاج سے کمال بنتا ہے. اس میں ہم نے کہا کہ جو جلال ہے وہ اس کا جو ہڈن سٹرکچر ہے، جیومیٹریکل سٹرکچر ہوتا ہے، عموماً پروپورشن کہتے ہیں اس کو. امام غزالی کا کوٹ ہم نے دیکھا کہ جو سورس آف بیوٹی ہے وہ جنت ہے یا عالم بالا ہے، اور بیوٹی کا جو انر سیکرٹ ہے وہ پروپورشنالٹی ہے. پھر ہم نے دیکھا ہر چیز میں اسلامک آرٹ میں پروپورشن از دا ہڈن کی، اور اس کو آپ جلال کہہ لیں. اور جو فارم ہے وہ ہمیشہ اکثر فلو میں ہوتی ہے. اس کی بھی دیکھو فارم تو فلو میں ہے، مگر
ایک اس میں اسٹرکچر کیا ہے, لانگیٹیوڈز ہیں اور کنسنٹرک سرکل ہیں. ایک یعنی کہ آرگنائزنگ ایلیمنٹ ہے جس کو ہم جلال کہہ سکتے ہیں, اور جو اس کا فلو کا ایلیمنٹ ہے اس کو جمال کہہ سکتے ہیں, اور دونوں کا جو پرفیکٹ بیلنس ہے اس کو کمال کہہ سکتے ہیں. اس کے ہم نے بہت سے ایگزامپل دیکھے تھے, آپ لوگ بھی جنہوں نے نہیں دیکھے ویڈیو دیکھیے گا. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹائم میں, یہ آج کل کا ہی ویو ہے کہ میں نے تصویر کھینچی ہے, تو یہ آپ سمجھ لیں پیور ریشنلٹی ہے پیچھے میں, ماڈرنٹی کی ایک ماڈرنزم جو 60s تک رہا, پھر جیسے 70s میں ویسٹ میں اور ہمارے ہاں ہر چیز 10-20 سال بعد پہنچتی ہے, تو 80s 80s میں 90s میں پوسٹ ماڈرنٹی آتی. اور جب یہ 600-700-800 سال پرانی کلاسیکل بلڈنگ ہے مملوک ایور فریش, یہ ہوگی پیور ماڈرنٹی. پوسٹ ماڈرنٹی نے کیا کہا کہ یار آئیڈینٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, تو بالکل ڈسپرپورشنیٹ ایک ڈوم لگا دیا, 5-6 بری بری آرچیں لگا دی, تو انہوں نے کہا آئیڈینٹی تو ہو گئی, مشربیے لگا دیے, اور تھوڑا بہت آرٹ بھی ہونا چاہیے. تو یعنی کہ بغیر سمجھے ہوئے, جبکہ یہ نمونے سامنے ہی تھے. یہ ہم لوگوں کے حالات ہیں, مگر کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک اس کو ہم نے ماڈرنٹی میں سب ڈسکس کیا تھا. اب ہم اس کے ادھر آئے ہیں, اس حوالے سے اب فرق کیا ہے نا, یہ ماڈرنٹی میں آپ کو میں پرابلی دکھا چکا ہوں. کیا سلائڈ پکچر دیکھی تھی اسی مقصد سے, اور یہ تو خیر آپ دیکھ چکے ہیں. یہ ایک طرح سے میں اس کو ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ جو یہ بھی شاید دکھا چکا ہوگا. یہ بہت ہماری قاعدہ بات تو یہ کہ یہ ٹریڈیشنل ورلڈ ویو ہے, اسپرچل ورلڈ, سٹل ورلڈ اور فزیکل. انسان میں بھی وہی ہے, اسپرٹ, سول اینڈ باڈی. اور یہ آرٹ یہ آپ ساتھ دیکھ چکے ہیں. The concept of the 3 worlds, lowest is that of man, but man has the eye of the heart. یہ دکھ رہا ہے مجھے, یہ عورت بھی ہے, خیر یہ لمبی کہانی ہے. 3 worlds, central space is man and woman, اور اس کی یہ تھرڈ آئی روشن ہے. ٹھیک ہے نا پوائنٹ. یہ ویسے آپ دیکھ چکے ہیں, یہ بھی دیکھ چکے ہیں. رأیت ربی بعینی قلبی فقلت من انت قال انت. میں نے اپنے رب کو دیکھا اپنے دل کی آنکھ سے, میں نے پوچھا تو کون ہے, اس نے کہا تو. اس نے, ہم نے یہ کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کی. تو یہ ایک ورلڈ ویو ہے. تو وہ آرٹ جو ہے اسی کی طرف ہمیں واپس لے جانا چاہ رہی ہے نا. نحنو اقرب آپ کو کہندا ایک پل دور نہ دسدا, اس نے ڈیرے اندر تیرے پھرے لڑاؤ جس کا. یہ الٹیمیٹ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میسج آف ٹریڈیشنل آرٹ ہے, اور اسی وجہ سے آرٹ اینڈ کانٹمپلیشن کا بہت گہرا تعلق ہے. مگر یہ ورلڈ ویو جو ہے یہ سو کالڈ سیکولر آرٹ میں بھی ٹریڈیشنل دنیا میں وہ ورلڈ ویو تو نہیں چینج ہوتا. آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, یہ کیا تھا نا, غالب شریر خامہ نوائے سروشی. یہ بھی پرابلی کیا ہی ہوگا کہ ماڈرن ویو آف دا ورلڈ اور ماڈرن ویو آف مین. ریمائنڈ ہی کرا رہا ہوں, تو کوئی نئی بات نہیں ہے, مگر کیونکہ پھر ہم وہ دیکھیں گے نا جو ٹیکسٹ ہے. بیچ میں ریویژن ہو جاتی ہے, وہ ان لائن ہو جاتا ہے سارا. لگا مجھے کہ یہ بھی ضروری ہے. جب انسان کو باڈی اور سول میں ڈیوائڈ کر دیا تو دنیا کو بھی کوالٹیز اور کوانٹیٹیز میں ڈیوائڈ کر دیا. سول کا ہائیسٹ ایسپیکٹ ریزن مانا گیا. ریزن جو ہے وہ میتھمیٹکس اور کوانٹیٹیز کو ناپنے تولنے کو سمجھ سکتا ہے. جو کوالٹیز ہیں اس کا جو تعلق حقیقت سے تھا, جو پوری ہماری روایت میں مجاز کو حقیقت سے جوڑا گیا. جو ظاہر ہے وہ بہت بامانی ہے. تو انہوں نے کہا جو ظاہر ہے وہ تو بالکل ہی سبجیکٹو ہے, کیونکہ وہ تو ناپا نہیں جا سکتا. وہ حقیقت تو وہ میٹر ہے جو اس کے پیچھے ہے. تو یہ ماڈرن اس میں آرٹ سبجیکٹو ہو گئی, جو کہ بالکل غلط ہے. اب آپ کو بھی لال لال ہی نظر آتا ہے, مجھے بھی لال نظر آتا ہے.
اور کوانٹیٹیز کی بنیاد پر سائنس نے جنم لیا. یہ وہ اسٹیپ تھا نا ڈیکارٹ کا. ایک تو یہ ریزن ریشنالٹی کی سپریمیسی آ گئی, روح کو تو بھول گئے, جیسے پچھلی سلائڈ میں دیکھا تھا انسان کا سول اینڈ اسپرٹ ایک ہی. آج کل ہم سب کنفیوز ہوتے ہیں جب کوئی لفظ کہتا ہے, وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ. تو ماڈرنٹی ٹریڈیشن اور آرٹ ٹریڈیشن ہم نے پرسوں دیکھا تھا آرٹ کا, اور یہ جو پیچھے ہمارا کورس گزرا ہے اس سے لنک کرنے کے لیے میں سوچے سلائڈ دکھانا ضروری ہے. اور یعنی کہ میسج آف ٹریڈیشنل آرٹ از ٹائڈ ٹو دا, یہ وہ تھا جو شاید دکھایا ہو یا نہ, یہ میں ضروری سمجھتا ہوں. آرٹ اینڈ کانٹمپلیشن نام رکھنے کی وجہ کیا تھی نا اس ماڈیول کی. ٹریڈیشنل آرٹ از ریلیٹڈ ٹو سمبلزم ایز ریگارڈ اٹس فارم, جو ہم نے کل دیکھا کہ ٹریڈیشنل آرٹ پرسوں کہ ٹریڈیشنل آرٹ ہمیشہ کسی یوٹیلیٹی یوز سے جڑی ہوتی ہے. اس کی فارم موسٹ کامنلی سمبولک ہوتی ہے. ہم نے آرکیٹیکچر کی ایگزامپلس دیکھی, قلم کی ایگزامپل دیکھی ہوگی. اس کا ایک تو یوز ہو گیا, دوسرا اس کی فارم اس سمبولک, تو وہ بھی بامانی ہوتی ہے, مگر اس کا جو کام ہے اس کو پھر انر ٹرانسفارمیشن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. تو تصوف اور کرافٹس کا ہمیشہ بہت گہرا تعلق رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جو آرٹس ہیں وہ جو اندر کا میسج ہے اسلام کا, توحید کا, اس کی عکاسی کرتے ہیں. تو یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا, اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے. اس پہ بڑا الگ پورا ایک شعبہ ہے کہ کیسے آرٹس اور اسپرچویلٹی کا تعلق ہے. ہماری ٹریڈیشن ہمارے اپنے کلچر میں تو اتنا کلیئر ہے, میں نے اپنے استاد کا بتایا تھا, خطاطی میں یہی ہے کہ سارے بڑے جو خطاط استاد گزرے ہیں وہ درویش گزرے ہیں ہمارے ٹائم تک. اور کلاسیکل میوزک میں بھی یہی ہے. اس کی تھیری یہ ہے کہ جو یہ ہم عبادت کر رہے ہیں, کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. So just a couple of examples. The artist in fashioning the work, the form fashions himself. اب ہم کوشش کریں گے کہ بھگت کبیر کی کہاں سے آیا کہاں جاؤ گے خبر کرو اپنے تن کی. کہاں سے آیا کہاں جاؤ خبر کرو اپنے تن کی. ستگر ملے تو وید بتاوے, وہ ستگر ملے تو وید بتاوے. اندر کھڑکی آوے بھائی بول جاوے اندر کھڑکی. کہاں سے آیا کہاں جاؤ گے خبر کرو اپنے تن کی. کہاں سے آیا کہاں جاؤ خبر کرو اپنے تن کی. ارے ستگر ملے تو بھید بتاوے, وہ ستگر ملے تو بھید بتاوے. کھل جاوے اندر کھڑکی, ارے کھل جاوے اندر کھڑکی. کہاں سے آیا کہاں جاؤ گے. یہ راجستھانی لگ رہا ہے سمجھ. یہ ہمارے پاکستانی چولستان, ہاں جی ہاں جی. یہ اسکنسٹ آتے رہے, کافی ہمارے دوست ہیں. یہ بھی درویش ہیں بھائی ہوئے, شیوائٹ درویش ہیں, رحیم یار خان بھی رہتے ہیں, ہندو ہیں. اچھا جی, اب کیسے لگا حتیم صاحب آپ کو؟ بہت مزیدار تیمور صاحب. تو اب ہم تھوڑا 10 منٹ بریک لے لیتے ہیں, پھر 8:15 پہ ہم پھر ٹیکسٹ کی طرف آ جائیں گے. ٹھیک ہے, بہتر. یا کوئی کامنٹس کرنے ہیں, یا مطلب ہے یا یہ ریپیٹیٹیو لگا؟ ویسے تو ہم نے سیف الملوک نہیں پڑھی. جی سائرہ, کوئی کامنٹس آپ کے؟
جی سر، جو ابھی ہم نے سنا نا، اس سے مجھے ایک یاد آ رہا تھا جب ہم نے بک آف سرٹنٹی والے گارڈنز والا پڑھا تھا نا، تو اس میں ایسے میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ اس میں ایسے لگ رہا تھا کہ جو اسلامک آرکیٹیکچر جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو ایسے جیسے آپ کسی اور ملک میں جاتے ہیں اور آپ ایک آئی ایم سوری نہیں جب کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنے دیش کی باتیں یاد کرتے ہیں اور اس طرح کا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسلامک آرکیٹیکچر میں بھی آپ کو یاد اپنی اصل وطن کی آ رہی ہوتی ہے اور آپ اس کو یہاں اپنی نظروں کے سامنے بناتے ہیں تاکہ ہر وقت اس کی یاد میں رہیں آپ. تو بس وہ کھڑکی جو کھل جاتی ہے نا، اس سے مجھے وہ یاد آ رہا تھا. بالکل یہی اصل مقصد تھا بات کرنے کا. اور آپ کی بات سے مجھے یاد آیا جو میں بھول گیا آپ لوگوں سے شیئر کرنا، شاید میں نے کہا بھی تھا کہ اس لیکچر کے بعد شیئر کروں گا. وہ جو ہمارے ایک سینیگلیز پروفیسر دوست ہیں امریکہ میں، ان کا زیتونہ کالج میں بہت خوبصورت لیکچر ہے. اس سے نا اور کلیئرٹی آئے گی اسی پوائنٹ آف ویو سے اور اسلامک آرٹ. تو وہ آئی مسٹ شیئر ود یو ٹوڈے انشاءاللہ. مظہر صاحب اینی کامنٹس؟ نہیں جی، شکریہ بابا. رمیشہ؟ بس اچھا جا رہا ہے. تو یہ تو کچھ نا اصل میں ریویژن سا بھی تھا، پچھلے سے جوڑنا مقصد تھا، اور جو پرسوں کلاس ہوئی تھی اس کو وائنڈ اپ کرنا مقصد تھا. اب ہم اس کی روشنی میں وہ ٹیکسٹ پڑھیں گے. جی سر. سر آپ آتھر کا تھوڑا سا حوالہ بتائیں گے، انٹروڈکشن. آتھر کا یہ اصل میں کتاب ہے عکس بہشت. یہ ایک فوٹوگرافر گزرے ہیں 70s میں، عبد المجید یا کیا، ابھی اس میں نام لکھا ہوگا. تو ان کی وہ فوٹوگرافر تھے، تو یہ ان کی کتاب تھی مسجد وزیر خان پہ، ٹھیک ہے نا. تو اس کا جو تعارف تھا وہ یہ بہت بڑے مفکر گزرے ہیں لاہور کے، سراج منیر، پروفیسر سراج منیر. یہ پنجاب یونیورسٹی میں بھی غالباً پڑھاتے تھے، اور بہت اہم ایک ادارہ ہے، ادارہ ثقافت اسلامی. تو اس کو میرے خیال ہے اس کے بھی یہ ہیڈ رہے، یا انہوں نے ہی اس قائم تو شاید نہیں کیا، مگر یہ اس کے ہیڈ رہے ہیں. بڑا اچھا کام وہ کرتا ہے ادارہ. جیسے آپ کے ساتھ ہم نے وہ شاہ ولی اللہ کی سطاعت پڑھی تھی، وہ بھی انہوں نے ٹرانسلیٹ، اس ادارے نے ٹرانسلیٹ، بے شمار ٹرانسلیشنز ہیں، بڑی اچھی کوالٹی کی پبلیکیشنز. تو مجھے تو یہی یاد آ رہا ہے کہ ہی واز آئی تھنک دا فاؤنڈنگ ڈائریکٹر. خیر اس سے بھی تعلق رہا، اور ان کا اسلامی تہذیب پہ بہت کمال کام ہے، جو انشاءاللہ آخری ٹرم میں شاید کہیں پہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر امجد وحید آپ لوگوں کو متعارف کرائیں. یہ ہے جی شاعرہ. جی سر، تھینک یو. انہوں نے آپ سمجھے، جیسے اصل بات یہ کہ انہوں نے یہ جو لکھا ہے نا تعارف، میں نے تو 1.5 پیج ہی شیئر کیا. تو جیسے ابھی یاور صاحب کہہ رہے تھے، اس کا پورا بھی پھر آپ لوگوں سے شیئر کر دیں گے. تو یہ کافی حد تک نا ٹائٹس برخارٹ کے اس پوائنٹ اس سے، مگر خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اردو میں ہے. تو وہ ٹائٹس برخارٹ جو باتیں کر رہے ہیں اس کے سامنے پیرلل ہے، اس لیے میں چنا اس کو. تو فنون مقدسہ کی جمالیاتی بنیادیں، آپ میں سے آدھے لوگوں نے پڑھا، آدھوں نے نہیں پڑھا. تو بہت، مگر شاعرہ پڑھنا چاہیں گی یہ پہلا پیراگراف؟ جی سر، ضرور. یہ جمالیاتی دستاویز ہمیں اسلامی فنون کے ایک پورے نظام کی طرف لے جاتی ہے اور ایک ایسی تہذیب سے روشناس کراتی ہے جس کی علامتوں کے معنی مٹتے جا رہے ہیں اور جس کے جمال کا ادراک رفتہ رفتہ ہمارے درمیان سے گم ہوتا جا رہا ہے. یہ جمال اپنے مختلف نمونوں میں کسی انفرادی اپج کا مظہر نہیں، بلکہ تہذیبی سفر کے فطری قوانین سے اور خود روح تہذیب سے اس کا گہرا تعلق ہے. اس تعلق کا فہم اپنی تہذیبی شخصیت کی بازیافت کے لیے شرط اول کی حیثیت رکھتا ہے. دنیا میں ہر جگہ روایتی فنون کی ابجد بھی بھلائی جا رہی ہے، لہٰذا اس جمالیاتی نظام کو اس کے مخصوص روایتی تناظر میں دیکھنا بہت ضروری ہے.
تو بیسکلی ہم نے یہی کوشش کی تھی پچھلے پرسوں کے ٹاک میں، اور اس میں جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ خود روح تہذیب سے اس کا گہرا تعلق ہے، یہ جو آج اور پہلے بھی ہم نے بات کی وہ یہی ہے کہ جو روحانیت اور فنون کا جو تعلق ہے وہ ہمیشہ سے گہرا رہا ہے، اور اس لیے یہ سب سے پہلے اپنی شناخت انہوں نے حاصل کی اسلامی تہذیب میں، یعنی کہ فقہ اور فن حدیث اور تفسیر سارے علوم سے پہلے یہ سامنے آ گئے، کیونکہ اس کا روح تہذیب سے گہرا تعلق تھا۔ اس کو کمپلیٹلی ڈینائی کرتی ہے ویسٹرن اسکالرشپ، وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ اسپرٹ آف دا ٹریڈیشن کیا ہوتا ہے، آپ کو دکھ بھی نہیں دے سکتی، ناپ بھی نہیں سکتے، یہ کیا، یہ تو ایسے ہی فرضی بات ہے۔ مگر ہم اسی بات کو اس بات کو سارٹ آف ثابت کرنے کے لیے وہ سارے اگزامپلس دے رہا ہوں نا، بھرے پڑے ہمارے یہاں۔ ابھی ہم نے میاں محمد بخش کا جو دیکھا بڑا کلیئر ہے تھیری، اور میں اپنے استاد کا آپ کو بتایا، تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ بندہ بے استادہ تے بے پیرا نہیں رہ سکتا، وہ ماسٹر میسن تھے، مگر کوئی زندگی کے مقصد سے آپ کا کام کا تعلق نہ ہو، ایسے ہو نہیں سکتا روایتی تہذیب میں۔ ایک اور ہمارے بڑے اچھے ترخان ہوتے تھے، ہے بلکہ شوکت صاحب، کہتے کہ ترخان سدھا ہوئے تھے لکڑ بھی سدھی ہو جاتی، کیا بات، اس میں پوری ایک وزن ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اب ہر بندہ اس معیار پہ نہیں ہوگا، مگر وہ تھیری ہونا لازمی ہے کسی بھی سویلائزیشن میں۔ جو بھی وہ سمجھتا ہے کہ سویلائزیشن سمجھتی ہے کہ مقصد کیا ہے زندگی کا اور معاشرے کا، تو اس میں سمجھتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مس نہ کر جاتے، یہ روح تہذیب میں جو ہے نا پنہا بات طریقت اور اس کا تعلق ہے۔ اور دوسرا، اور وہ تناظری، یہ سارا کورس اس تناظر پہ ہی بیسڈ ہے، تو اس لیے بھی سراج منیر کو ہم نے چنا کہ بہت ہی خوبصورت زبان میں۔ ہاں جی، آگے پڑھیں گی۔ عہد جدید میں روایتی فنون کا تناظر کچھ اس قدر دھندلا گیا ہے کہ فنون سے متعلق اکثر لوگ انہیں تزئینی کہتے ہیں۔ اس اصطلاح کے پس منظر میں ایک تحقیر پوشیدہ ہے اور اسے تخلیقی کے مقابل ایک ادنا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ تخلیقی فنون کا صحیح کیا لکھا ہوا ہے؟ تخلیقی فنون کا موجودہ تصور روایتی تصور فنون سے لگا نہیں رکھتا، اس لیے کہ اول ذکر کی بنیاد انفرادی اپج پر ہے اور روایتی فنون عموماً کائناتی اصولوں پر اپنی بنیاد رکھتے ہیں۔ ابھی جو لاسٹ سلائیڈ دیکھی تھی اس میں یہی تھا نا کہ آرٹ جو ہے وہ سبجیکٹیوٹی سے جڑ گئی ہے، تو یہ انفرادی اپج سے مراد یہی ہے نا، انڈیویجولزم، سبجیکٹیوٹی۔ جو ہے اکثر لوگ وہ کہتے ہیں صرف تزئینی، یعنی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ڈیکوریٹو بہت ہے اسلام نے اس کے اوپر، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس ایسی خوبصورتی کے لیے، اور تخلیق، اس کی تخلیق کو ختم کر کے بس اس کے اوپر زیادہ اپیرنٹ اس کو کہتے ہیں اس میں کریٹیوٹی نہیں۔ یہ ٹپیکل آرٹ، میں بھی آرٹ ان سے پڑھا ہوں، ٹپیکل یہ تنقید ہوتی، مگر اس میں کل پرسوں کی بھی آپ نے دیکھی کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس میں تو کریٹیوٹی کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ اصول ضرور ہے، جیسے زبان کے اصول ہیں، اب آپ کہیں گا یہ تو وہ کنسٹرکٹ کر رہی ہے گرامر، تو پھر تو آوازیں ہی نکالیں گے، کسی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ تو ایک ٹول ہے، آپ اس سے شاعری کریں جو مرضی کریں، تو یہ بڑا نظریہ فرق ہے نا۔ ہاں جی، پڑھیے گا۔ سر ایک اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ آرکیٹیکچر اسکول میں اس کو آرنامنٹیشن کا نام دے کے ہسٹری جب پڑھاتے ہیں تو بس کہتی ہیں تو آرنامنٹیشن ہے، اور کرافٹس مین ایسے ہی بس اتنی محنت کراتے ہیں ان سے۔ اور ایک ایڈولف لوز، آئی تھنک مجھے اگر صحیح یاد آ رہا ہے تو ان کا بتاتے ہیں، ان کا ایک ہے کہ آرنامنٹیشن از کرائم، ایک لائن ان کی پڑھاتے ہیں ماڈرن آرکیٹیکچر اسکولس میں، اور بس اس کی بنیاد پہ پھر سب اسٹوڈنٹس ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں کہ اچھا آرنامنٹیشن تو پڑھنی ہی نہیں ہے، اس کا تو مطلب یہ کرائم ہے اور ہم نے اس سے دور بھاگنا ہے اور اسٹریٹ لائنز میں صرف رہنا ہے وہاں پہ۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ جو ہے نا ہائی ماڈرنزم کا یہ تکیہ کلام تھا کہ بالکل وہ
وہ جو پہلی بلڈنگ دکھائی تھی ابھی اس میں یہی تھا نا, اس میں کوئی آرنامنٹیشن نہیں تھی, جو ٹپیکل 60s 50s ڈبے جو جیسے Yes, اسلام sir. آباد بنا ہوا ہے اسی دور کا بنا ہوا ہے نا, تو اس میں وہ یہ- اور ہاں وہ کے ڈبے ڈبے اسٹریٹ لائن تصویر یہ کائرو کی تھی نا. اچھا وہاں پر عام بھی ان کا جو فلیٹ سسٹم ہے بالکل ہی کوئی ان میں بیوٹی ہے ہی نہیں. میں جبکہ وہاں اسلامی آرکیٹیکچر کے اعلیٰ ترین نمونے وہ جو اگر آپ ان کا پرانے شہر میں. خوبصورت لگتا ہے وہ جو پرانے شہر پرانا میں area چلے گئے. وہ جو حسینیہ ہے جو ماں حسین والا جو حسین اسکوائر کہلاتا ہے. اولڈ سٹی تو بہت ہی خوبصورت ہے جی. وہی بالکل جی سائرہ. ان فنون کے بنیادی اصطلاح تخلیقی کے بجائے کمال ہے، یعنی انسان کی تخلیق کردہ حیتوں کو ایک ایسی سطح تک لے جانا جہاں وہ کائناتی اصولوں کو منعکس کر کے انہیں ایک انسانی تجربہ بنا سکیں۔ اسلامی فنون کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ٹیٹس برگ ہارٹ نے ایک جگہ کہا ہے کہ اسلامی فنون لطیفہ کے دو اجزاء ہیں، دانش اور مہارت۔ اس میں دانش وہ عنصر ہے جو وجدان یا تفکر کے ذریعے کائناتی اصولوں کو اور ان سے بھی ماورا معرفت ذات کی طرف لے جاتی ہے، اور مہارت اس دانش کے منضبط اظہار کا وہ طریقہ ہے جو تربیت سے حاصل ہوتا ہے۔ ان دونوں عناصر وہ جو استادوں کی ہم نے ڈرائنگز دیکھی تھی ان میں وہ جو اس کا ایک نظام تھا منضبط اظہار والی بات ہے نا، کہ کیسے حصے بکھرے بتایا تھا میں نے ان استاد کا جنہوں نے کہا کہ جو کام کسی ترتیب سے نہ ہو بے تکا ہوتا ہے. تو یہ اس طرف بات کر رہے ہیں، مہارت سیکھنی پڑتی ہے. اچھا آگے چلیں. ان دونوں عناصر کے توازن سے کمال پیدا ہوتا ہے۔ مختلف تہذیبی، نسلی اور نفسیاتی ضرورتوں کے تحت اس کمال کے اظہار کی الگ الگ سطحیں ہو سکتی ہیں، اور یہیں سے روایتی فنون میں تنوع کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسلامی تہذیب کی تعمیری اور جمالیاتی صورتوں کے مطالعے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ روایتی فنون کا اصول تخلیق کیا ہے، کس طرح بروئے کار آتا ہے، اور وسیع تر انسانی پس منظر میں اس کی جواز کی کیا صورتیں ہیں۔ یہ اب ہم رمیشہ سے کہیں، آپ پڑھنا چاہیں گی؟ میرا خیال ہے سائرہ کافی اچھا پڑھے گی۔ ٹھیک ہے جی سائرہ آپ۔ روایتی فنون لطیفہ کی واحد جواز جمال ہے، جو الحق کی تجلیات میں شامل ہے۔ انسانی کائنات میں جمال کا ادراک مظاہر کے ذریعے کیا جاتا ہے، لیکن اس ادراک کے سانچے اپنی اصل میں روحانی ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اکثر صوفیہ نے جمال کو معرفت کا آئینہ قرار دیا ہے۔ جمال میں خود دو جہتیں پائی جاتی ہیں، نظم و ضبط اور اسرار۔ ان دو عناصر کے ذریعے جمال اپنا اظہار کرتا ہے اور ادراک سے عقل تک مسرت و معرفت کے مختلف صورتیں پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ جمال کے بارے میں افلاطونی اور نو افلاطونی تصور یہ ہے کہ وہ اشیاء کے آیان کا عکس ہے، اور عکس ہمیشہ اصل کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت ویسے جملہ ہے۔ ہم نے جیسے وہ تاج محل کو دیکھا تھا اور اس کو پیراڈائز سمبلزم اور عرش سے والی بات سے جوڑا تھا، اور انہوں نے جو یہاں کا نا نظم و ضبط اور اسرار، اس کو کل ہمیں کہہ رہے تھے نا، ایک سٹرکچر ہوتا ہے اور ایک اس میں فلو ہوتا ہے۔ یہ وہی والی بات ایک اور الفاظ سے بیان کر رہے ہیں، یہ ضروری تھا بات کرنا۔ اور اشیاء کے عیان کوئی بتا سکتا ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ جو ایسنس ہے اس کا جو اصل ہے، جیسے کہ 20 سال ہم نے فلسفی میں بھی پڑھا تھا، ہر چیز سے جو ہر صورت وہ ہے، وہی جو خواجہ غلام فرید کا شعر تھا نا، بن دلبر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا، کہ جو بھی صورت ہے اس کی حقیقت تو خدا میں ہے، وہ اس کا عین ہے، اس لیے ہر صورت میں حق نمایاں ہے۔ تو دلبر، کیونکہ ساری صفات تو دلبر کی ہیں، تو وہی نظر بالکل عین اسی معنی۔ جی آگے تھوڑا پڑھ لیں۔ اس جواز کے ایک بات اور کہہ دوں، یہ اور اس سے جڑی بات ہے کہ فارم سمبولک ہوتی ہے، سمبولک آف دیئر ریالٹی۔ اب وہ ہم نے کل وہ پرسوں خطاط کا شعر پڑھا تھا، بہت مطلب کہ پرانی کئی صدیوں پہلے،
کہ انہوں نے قلم کی صفت لکھی، وہ اب ہاتھ میں ان کے نارمل قلم ہے، مگر وہ قلم اور لوح کو یاد کرے اس تارے کے ذریعے کہ بھئی یہ تو پوری کائنات ہی قلم کے ذریعے پیدا ہوئی ہے. تو یہ سمبلزم ہو گیا، اور وہ عین اور عیان اور جو بھی چیز ہے اس کا اصل کیا ہے. ہاں جی. اس جواز کے پس منظر میں روایتی فنون لطیفہ کا پورا نظام پیدا ہوتا ہے، جس میں مذہبی اور غیر مذہبی دونوں طرح کے فنون شامل ہوتے ہیں. عموماً مذہبی فنون کے لیے فنون مقدسہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور ان سے مراد فنون کا وہ نظام ہے جو براہ راست مذہب کے بنیادی سرچشموں سے متعلق ہوتا ہے. اسلام میں ان کی نمائندگی خطاطی اور فن تعمیر کے بعض صورتوں سے ہوتی ہے، اور اس کی جمالیاتی اثر آفرینی سے معرفت کے بعض صورتیں براہ راست وابستہ ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. کسی کو کوئی اس میں، اب آپ لوگ خود ہی پڑھیے گا، کسی اب یہ کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ بھی سکتے ہیں، ورنہ اس کو پڑھ کے پھر تبصرہ کر لیں گے. ہاں جی پڑھ لیں. میرا خیال وہاں کی جو شکلیں نہیں نظر آ رہی شاید، ہاں یہ وجہ ہوگی. صحیح ہے. ہاں جی. تاریخ تہذیب تاریخ تہذیب پر ایک نظر ڈالتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیا کی بڑی تہذیبوں نے عموماً اپنے علوم مذہبی کی تدوین سے پہلے اپنا فنی مزاج متعین کر لیا، اور اس کے مطابق اپنے نمونہ فن تخلیق کرنے شروع کر دیے. خود اسلام میں فقہ، کلام اور تفسیر کی تدوین سے پہلے تعمیر مساجد کی فنی نہج متعین ہو چکی تھی. اس تقدیم و تاخیر کی توجیہات یوں تو کئی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات واضح طور پر دکھائی دیتی ہے کہ مذاہب کا مقصود محض چند مجرد و تصورات کی تبلیغ نہیں ہوتا، بلکہ ان کے پیش نظر پوری انسانی ذات کو تبدیل کرنا ہوا کرتا ہے. اس لیے فنون کے ذریعے حسیاتی سطح پر ایک ایسا ماحول تیار کیا جاتا ہے جو انسان کو اپنی داخلی کائنات کی تنظیم میں نو میں مدد دے. کائناتی اصول تخلیق کی خارجی دنیا میں تشکیل ان اصولوں کے انجذاب انٹیریئرائزیشن کی نفسیاتی عمل کو زیادہ مستحکم بنیادوں پر قائم کر دیتی ہے. اس عمل کے جمالیاتی پہلو پر گفتگو کرتے ہوئے شوان نے لکھا ہے، حسن کے عناصر بصری ہوں یا صوتی، سکونی ہوں یا حرکی، سب سے پہلے حقیقی ہوتے ہیں، اور ان کی لذت اسی حقیقت سے مستعار ہوتی ہے. سمجھ آ گئی؟ Yes, sir. صوتی وہی ہو گیا، میوزک جو ان کی وہی پورا ہے، اور تصویر جو ہے آپ کو جو آنکھ نظر آتی ہے چیزیں، اور سکونی یعنی ان کی رہنے کی جگہ. نہیں یہ وہ ہے کہ جیسے جو اسٹیٹک آرٹس ہیں، آرکیٹیکچر ہے، اس میں حرکت تو نہیں ہے نا. مگر اس میں جو اصل پوائنٹ ہے شاید آگے جا کے یہ کہیں بھی کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ جمال کی اصل ظاہر ہے خدائی ہو سکتی ہے. اس لیے ہمارے سارے ٹریڈیشن میں عشق حقیقی، عشق مجازی کی بات ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اس سے جوڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہی بات مجاز بیسیکلی پورٹریٹ تو اسی کو کا پرسوں کی ٹاک اس پہ تھی. میں نے کچھ لوگ آئے نہیں تھے، میں نے کہا ہاں جی. یہ جمالیات میں سب سے زیادہ واضح لیکن سب سے کم سمجھا جانے والا اصول ہے. جمال کا حقیقت سے یہی تعلق روایتی تہذیبوں میں اس کی اثر آفرینی کا ایک مکمل نظام پیدا کرتا ہے. اسلام کی تہذیبی کائنات میں یہ نظام بنیادی طور پر خطاطی اور فن تعمیر کے اسالیب کے ذریعے بروئے کار آتا ہے. حالانکہ آخر الامر ان دونوں فنون لطیفہ کے اظہاری سانچوں کے درمیان بھی ایک طرح کی وحدت پیدا ہو جاتی ہے. پاپاؤ پاولو کا کہنا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس کی بنیاد الکتاب ہے. چنانچہ اسلامی تہذیب کی پوری عمارت بھی کتاب ہی پر استوار ہے، اور فنون کے سارے اسالیب کتاب سے پیدا ہوتے ہیں. اس زمن میں مساجد اور محلات میں تزئین کاری کی نظام کا کتابوں کی جدولوں اور حاشیوں کی تزئین کاری سے تقابل کیا جا سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کے پورے جمالیاتی نظام میں تزئین کی ان
صورتوں اور اسالیب کے معنی کیا ہیں اور مساجد کے سلسلے میں بالخصوص یہ کس طرح بروئے کار آتے ہیں؟ تو بس یہ ایک تعارف ہی تھا، اگر باقی آرٹیکل شیئر کر لیں گی. کوئی سیلف ایکسپلینیٹری تھا، آپ نے تو خیر پڑھ لیا تھا. کسی کو کوئی پرابلم ہوئی تو آج ویسے پھر سے اٹینڈنس تھوڑی لو ہی ہے. یہ سارے سمجھدار ہی لوگ ہیں، ان کو تو سمجھ آ ہی گیا ہوگا. اور اب دوسرا ٹیکسٹ. ہاں جی سارا. سر جو آرکیٹیکچر والا ہے وہ تو مجھے تھوڑا سمجھ آ رہا ہے، لیکن خطاطی میں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو ورڈز ہیں، جو اس کی فارمز ہیں، وہ اس دنیا سے ان کا تعلق ہے اور میننگ کا دوسری دنیا سے اصل سے تعلق ہے. تو جو مطلب آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ لفظوں کی پھر بناوٹ کہاں سے آئی ہے؟ جیسا گرامر تو آپ نے سمجھایا نا کہ آرکیٹیکچر کی کہاں سے آتی ہے، تو اس طرح پہلے سے موجود تھے نا، اور کافی وہ بیسک سے تھے. پھر اس کو کیونکہ قرآن خدا کا کلام تھا تو اس کو جتنی خوبصورتی سے لکھ سکتے تھے لکھنے کی صحیح ہوئی. اور اس کی بنیاد کہتے ہیں حضرت علی نے ڈالی، اصول وضع کیے. اور ایک طرح کی انسپریشن ہے نا، انسپریشن تو اوپر سے ہی آتی ہے روایتی طور پہ دیکھیں. اور اس کو پریکٹس کرنے والے بھی بہت نیک لوگ ہی تھے نا، کیونکہ حضرت علی کو اس کا وہ مانا جاتا ہے نا، پیٹرن. اور آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، باقی بھی ایسے ہی ہوا ہوگا کیونکہ یہ مثال ریکارڈڈ ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے. بائی دا وے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ خط نستعلیق ہے، اور یہ پرانا خط زیادہ کوفی تھا، کیونکہ حضرت عثمان کا جو قرآن پاک پڑھا ہوا ہے وہ خط کوفی کے اندر ہے. ہاں جی، پھر کوفی تھا، اس کے کچھ اصول مرتب کیے گئے. اور جو ڈوم آف دا راک ہے وہ تو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال بعد بنے. اس میں کچھ حضرت علی کے شاگردوں کا کام ہے. اور پھر اس کی جو فارم ہے وہ پھر ریفائنڈ ہونی شروع ہو گئی. بیسک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کتاب نازل ہوئی ہے اس وقت جو ایک کوئی خط کو تحریر وہ رائج ہوگا نا، اس کے کوئی اصول نہیں تھے خاص، بہت ہی پریمیٹیو سا تھا. اور اس کے بعد پھر جب یہ ظاہر اس طرح آپ نے کہا کہ وہ کلام کو پھر اس کے معنی کے حساب سے اس کو پھر خوبصورتی دینے کی کوشش کی گئی، اور وہ فوراً ہی شروع ہو گیا. نئے جو مینuscript ہیں یہ پھر ایجاد ہوئے. یعنی کہ حضرت عثمان ویسے بھی رہنی چاہیے نا، یہ جو اوپر شرط وغیرہ یہ تو بعد میں آئی ہے. آرام تو بعد میں آراب کا جو اصل تو زبان تھی نا، پھر جب اس کو لکھنا پڑا تو پھر اس پہ سب سے زیادہ یہی آرٹ سامنے ہے. اور عرب کے بیسیکلی اس میں کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ میسج جب جائے گا مختلف جگہوں پہ تو وہ پھر اپنے حساب سے اس کو پڑھے گا. ہاں، وہ ضرورت کے تحت ہوا. مگر اب مثال کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو اس کو ہم اسپرٹ سے کیسے لنک کر سکتے ہیں. پھر یہ تھے 14th سینچری یا 15th سینچری میں بہت بڑے خطاط تھے، میر علی تبریزی میرا خیال ہے ان کا نام تھا. ان کو کہا جاتا ہے انوینٹر آف دس خط. یہ جو آپ کے سامنے خط ہے اس سے پہلے نہیں تھا. تمام مگر خطوط کی جو جڑ ہے وہ کوفی ہے جو حضور کے زمانے میں تھی. اور اس کو یہاں ابھی رمضان میں ہم نے چھوٹی سی ورکشاپ کی تھی تو وہ حیران ہم ہو گئے. وہ استاد نے بتایا، وہ بھی آپ لوگوں کو بھی لیکچر دیں گے کہ یہ کیسے ہے. ہم ورنہ بظاہر تو بہت فرق لگتے ہیں مگر انہوں نے پتا وہی ہے کہ اس کی وہ روٹ وہی ہے، اس کا سیڈ وہی ہے. بڑا ہی مزہ آیا دیکھ کے، کبھی سوچا ہی نہیں تھا. تو خیر کوفی بڑی وہ ہوئی. اور پھر آگے چل کے 10ویں صدی میں یہ دوسرے خط جن کو کرسو کہتے ہیں، ابن مقلا نے ان کی، اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں بہت قابل لوگ. تو انہوں نے اس کو جو آپ سوال کر رہی ہیں اس کی پروپورشنالٹی فکس کی بیسڈ آن جیومیٹری اینڈ پروپورشن. وہ سب ہے، سب ریکارڈڈ ہے. آگے پھر گئے تو
میر علی تبریزی استاد تھے, ان کو بھی دل میں آیا کہ میں بھی کوئی ایسی چیز کروں کہ جو نئی ہو. تو پھر یہ درویش لوگ ہوتے تھے, انہوں نے 12 سال وہ چلا کشی اور پریکٹس کی, ٹرائی کر رہے تھے, وہ نئی بات ہی نہیں بن رہی تھی. اور یہ یعنی کہ جیسے انسان کوشش کرتا ہے نا, کہ کئی لوگ کہتے بھی ہیں کہ تعلیق ایک خط ہوتا تھا اور نسخ بھی ہوتا تھا. نسخ ابن مقلا کا ہی ایجاد کرتا تھا. انہوں نے 7 خط بنائے تھے عباسی دور میں, پرائم منسٹر بھی رہتے, یعنی کہ بڑی چیز تھے. تو وہ 7 بھی تھے, اور ایک فری ہینڈ جو لکھا جاتا اس کو تعلیق کہتے تھے. نسخ بھی تھا جس میں عموماً قرآن اب لکھا جاتا ہے. تو طرح طرح کے ایکسپیریمنٹس کیے, وہ سب فیل ہو رہے تھے. اور وہ دعا بھی سارا ایک پورا کہتے ہیں نا, ایک گوشہ نشینی کا ایک تھا پارس. پھر کہتے ہیں کہ انہیں خواب میں حضرت علی آئے اور انہوں نے کہا کہ مرغابی آبی پرندوں کو دیکھو. تو وہ ان سینس ایک ایسنس ان کو دے دیا, ایک صفت ہی کہہ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے جب ان کو آبزرو کیا تو آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, ان میں جو فلو ہے, تو انہوں نے مرغابیوں کی, ان کی فلو, ان کی سارا اب یہ یعنی کہ روحانی کہنے کا مطلب ہے کہ روحانی عمل, یہ عقل سے نہیں بندہ پہنچ سکتا. ان کو اس کا ایسنس دے دیا گیا نا, اس لیے یہ آج تک زندہ ہے. اور نہ 600 سال انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں رہ سکتی. یعنی کہ جو چیز اس ٹائم لیس دنیا کا عکس ہوتی ہے, اس میں وہ ایک دوام ہوتا ہے. یہ کلاسیکی فنون کا ایک کہنا خاصا ہے, اس کی پہچان کا طریقہ ہے. ہم جو خود بناتے ہیں وہ بور ہو جاتے ہیں تھوڑے دن, کتنے دن بور ڈیڈ ہوتی, جس میں کوئی انسپریشن ہوتی ہے. حقیقی تاج محل کو لے لیں تو وہ ملینز آف لوگ دیکھتے ہیں, وہ پرانا نہیں ہوتا, کوئی فریش رہتا ہے. یا ابھی جو ہم نے دیکھا تھا کائرو کا چھوٹا سا گنبد تھا, 600 سال پرانا ہے, مگر لگ رہا بس ابھی یعنی کہ زمین سے ہی نکلا ہو جیسے, اس میں ایسے نیچرل نس. تو یہ مجھے جواب سمجھ آ رہا ہے نستعلیق کی اگزامپل سے. اب اسی طرح جب یہ خط لکھتے تھے تو پھر کوئی بڑے استاد تھے, ان کو پھر حضرت علی خواب میں, اور انہوں نے یہ تلقین کی کہ اس کا جو یہ ہے, اب جیسے ہم سب کرتے ہیں, اس کو یہ خط لگا لو تو خط اور خوبصورت ہو جائے گا. اب وہ 1000 سال سے وہ خط کے ساتھ جب سے شروع کیا تو واقعی خوبصورت ہے. تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں واقعی اسپرٹ سے اور انسپریشن سے جڑی ہوئی ہیں. جی سائرہ, کیسے کچھ آپ کو یہ جواب کام کا لگا کہ نہیں؟ نہیں, آپ نے اتنا اچھا لنک کیا اس کو, لیکن بس ایک تھوڑا سا مجھے خود کنفیوژن ہے. میں اس کو کمپوز کر کے کوشچن کو پھر شاید کسی کلاس میں آپ سے دوبارہ پوچھ لوں گی. بلکہ ایسے کیجیے گا, اس ماڈیول میں نا وہ استاد احمد علی بھٹا صاحب آئیں گے جو خطاط ہیں ماسٹر, ان سے آپ پوچھئے گا یہ سوال, تو وہ آپ کو نا صحیح مزیدار پراپر جواب دیں گے. کیونکہ وہ سارے اقوال ہیں نا, مجھے تو میرا یہ فن ہے نہیں, تو اس میں بہت سی چیزوں کے جو قول ہے نا وہ بہت شروع سے ہی چلا ہے. مثال کے طور پر آج تو آپ وہ قرآن شریف کھولیں جو سعودیہ وہ حرم شریف میں ملتا ہے وہ ہرے والا, اس میں آپ دیکھیں گے کہ بے ایسے کھینچی ہوتی, پھر سین بسم اللہ کی بے کھینچی ہوتی. یہ حضور پاک کا آرڈر تھا. دیکھو وہ کیسے ہماری روایت میں چیزیں کو کیسے پکڑ کے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بے کو اچھی طرح سے کھینچو, جتنا لمبا کر سکتے تھے. کوئی لکھ رہا ہوگا, انہوں نے یہ نصیحت کی ہوگی. جو ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نے کہا سارا کچھ اس کا ایسنس اس کی بے میں ہے, اور بے کا سارا ایسنس کیا کیا راز ہے ہمیں نہیں پتا. ہم تو مطلب ہے کہ تبرک کوئی بھی ہو, تو پھر حضور ہی نے شاید کہا کہ قلم کو یہاں لگائے. ہم نے تو بچپن میں دیکھا لوگ یہاں لگاتے تھے, یہ تو ابھی پتہ چلا رمضان میں کہ اس کے پیچھے ایک پوری قول ہے حضور پاک کا کہ اس سے یادداشت بہتر. انہوں نے اس کے اور تاثیریں بتائی, ہمیں پتہ نہیں. یعنی کہ چیزیں سے وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہیں. قلم اصل میں وہ لوح اور قلم سے اس کا لنک ہے, یہ ہم بھول گئے نا چیزوں کی معنویت. تو سارا آپ کا سوال اچھا تھا, اس سے اور چیزیں بھی سامنے آئیں. ایکٹیویٹی اگر رہے گی اس سے تو پھر اور یہ تو حضور پاک اب
देखिए ये मेरे भी कभी ऐसे कभी सुना ना मगर यही है ना, कि बे का और खास तौर पे ये जो है इस तरह ये बहुत हमारे भी स्कूल वो कलम का ही दौर होता था ना, ऐसे जब कोई और काम करना तो यहाँ पे टाइम कि भाई वो और गुम उनके ना आगे जाए। भी आप देखेंगे जो कारपेंटर नजर आते हैं ये सारे इन्होंने अपनी पेंसिल यहीं पे तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो रिवायतें हैं ना, ये वो मास्टर उस्ताद खतात को, इन लोगों को ये सारी याद होती, तो वो उनसे हम सुनेंगे। बड़े खूबसूरत खूबसूरत एक है कि अल खत्तो अल हिंद अल हिंसतुल रूहानिया, कि जो खत है वो स्पिरिचुअल ज्योमेट्री है। अब आप परसों की क्लास में आपको पता चल गया कि हिंसा का मतलब ज्योमेट्री होता है। मॉडर्न अरबिक में इंजीनियर को कहते हैं, मगर असल अरबिक में वो ज्योमेट्री है। कि अल खत्तो अल हिंसतुल रूहानिया, इट्स अ स्पिरिचुअल ज्योमेट्री। वो हमने देखा, उसके पीछे पूरा वो प्रोपोर्शन होता है खत का। अब वो सारे कौन वैसे हजरत अली से जोड़ देते हैं, वो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ तक जाता है, वो एक अलग बहस है। मगर एक बात है, एक विजडम है जो सीना बसीना और किताबों में भी चली आ रही है। तो ठीक है जी। जी सर, ये सब ना उस्ताद साजिद नकवी ने भी हमें सारा काफी डिटेल से वो बताते रहते हैं। आप तो उसमें उसमें उन्होंने जी, तो ये रिवाइज हो गई सारी चीजें। उन्होंने एक और बताया था, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता ये किसका है, लेकिन उसमें था कि खत की सफाई दिल की सफाई है। तो ये भी एक काफी स्पिरिचुअल उस लेवल पे आती है बात के, किस तरह से दोनों लिंक करते हैं। वो तो है ही है भाई, वो तो हमारी रिवायत में मतलब भरा पड़ा है। ये है कि हम लोग बहुत दूर हो गए ना, ये खत की अहमियत इतना कुछ है इसमें। हजरत अली के वैसे प्रॉपर कॉल भी है कि अपने बच्चों को खताती सिखाओ, कि इसमें मतलब रिस्क है। और तो मैंने स्पेशली बच्चों को ना, ये जैसे समर होती थी, हाँ। मुझे ये बहुत होता था, और उनके स्कूल में कोई नहीं नहीं आप इतनी क्यों कॉन्शियस है, मैंने कहा नहीं इनकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, एक वो है। तो उसके लिए स्पेशली एक हमारे बड़े अच्छे हैं वहाँ पर की बुक्स भी हैं काफी बहुत अच्छे, वो बच्चों की हमारे तकरीबन 80% बच्चों के वहाँ पर ना हैंड राइटिंग बड़ी खूबसूरत है। तो देखिए पहले इसका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। पर्सनैलिटी को है तो रिफ्लेक्शन है, अच्छा लिखा हुआ हुआ एक पहले ही मतलब मैं आपको अभी लिख के रखूंगा, तो मेरे बोलने से और मेरे से इंटरेक्ट से पहले ही मेरा ख्याल है कि आप मुझे जज कर लेंगे। इसका बड़ा ख्याल, जैसे हमारे नाना दादा की जनरेशन में तो ये वाकई बाकायदा आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई, और कई घरों में वो उस कॉल की वजह से अभी भी सिखवाते हैं, मैंने नोट किया। अच्छा जी, ये अब कौन पढ़ेगा? हतीम, आपने पढ़ा नहीं है? अजीत अमर साहब। थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Art and contemplation. The divorce between art and craftsmanship is relatively recent European phenomena which parallels the scission between art and science. Formerly, every artist who produced an object was called a craftsman, and every discipline which demanded not only theoretical knowledge but also practical ability was an art. This remains true of the Islamic world wherever, and such places are becoming increasingly rare. There has been no Western influence. Art, fun, always involves technique. हतीम, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियरली, मफल्ड आ रही है। अब बेहतर है? हाँ आप सही हो गए, फिर से पढ़े। जी। The divorce between art and craftsmanship is a relatively recent European phenomena which parallels the scission between art and science. Formerly, every artist who produced an object was called a craftsman, and every discipline which demanded not only theoretical knowledge but also practical ability was an art. This remains true of the Islamic world wherever, and such places are becoming increasingly rare. There has been no Western influence. Art, fun, always involves technique, sana, and science, ilm, and it is hardly necessary to add that this technique is a manual one and not that of a machine, and that the science of use to the artist has nothing in common with the sciences as taught in the universities. The science needed by a master mason, for example, is certainly geometry, but one that has a more practical character than that taught in schools.
A master mason must know how to trace an ogival, harmonious whole, the schemes or key patterns. How to trace an ogival arc by means of a simple chord. Trace an ogival arc by means of a simple chord, and which, on the other hand, is contemplative in its essence. Not only does it enable the parts of a task to be integrated into a harmonious whole, the scheme of key patterns which it provides are like the mirror of the unseen unity which lies in the very seat of human intelligence. This is to say that the science transmitted with art always involves, at least implicitly, an aspect of wisdom hikmah which links its rational data with universal principles. It should be emphasized that expertise in a traditional art concerns both the technical and the aesthetic solutions to a given problem. Thus, take up the example just mentioned, the procedure which enables the outline of an arc to be traced guarantees its stability as well as its elegance. Use and beauty go hand in hand in traditional art. They are two inseparable aspects of perfection, as it is understood in the saying of the Prophet, peace be upon him. God has prescribed perfection for all things. Inna Allah kataba, अच्छा ये नहीं मुझे समझ आ रही. In which the term in which the term ihsan, which we have translated perfection, includes equally the sense of beauty and virtue. In the Islamic world, the maxim represents the moral and spiritual basis not only of the arts in the narrow sense of the term, but of every manual skill, no matter how modest, insofar as it may be performed with more or less perfection. It carries a value in itself, independent of its economic opportuneness. An exception has to be made accordingly to a fairly widespread conviction. For skills employing impure materials or having an element of artificiality about them, such as the work of the dyer or of the goldsmith, who falsifies metals by covering them with an amalgam of gold or silver, it could be said on the whole that the Muslim craftsman has never taken pains to perfect his instruments, though applying himself with much zeal and dexterity to the perfection of his work. This attitude is all least partly explicable by the very acute awareness a Muslim has of the ephemerality of things. Art has always something provisional about it. We should surely make all that is upon in the earth barren dust. Quran. And the craftsman's greatest achievement is the mastery he gains over himself. It is here that art converges into a spiritual discipline. The poorness of the instrument is none other than that of the servitor, while the beauty of the work can only be a reflection of the quality of the Lord, Rabb. यहाँ में नहीं वो थोड़ा सा इससे मुझे याद आ रहा है मेरे उसके जो उस्ताद थे मास्टर मेसन हाजी अब्दुल अजीज साहब वो एक दफा मुझे अपनी ड्राइंग्स दिखा रहे थे बड़ा उसमें ना फखर से दिखा रहे थे देखो जी मैं एक ही फिर एकदम से रुक गए क्योंकि दरवेश भी थे तहज्जुद गुजार भी थे ओल्ड स्कूल आदमी थे कहते नहीं असील थे सनतकार आ यानी कि भी क्राफ्ट्समैन साना हकीकी ते अल्लाह ताला उसकी सिफत दी उन्हें सानवता की थी थोड़ी देर देख रहे हैं आप ये जो इधर बात कर रहे हैं while the beauty of the work can only be a reflection of the quality of the Lord साने अल्लाह का नाम है ना तो यानी कि एक एटीट्यूड है और क्रिएटिविटी का एक तस्वुर है कि उसका ताल्लुक जो है ना वो हकीकत से ना कि अपना इजहार तो होता ही है मगर उससे बियॉन्ड भी कुछ है चले अब अभी मैं पढ़ देता हूँ थैंक यू अतीन Art or craftsmanship has in all two aspects which predispose it to be the bearer of a method of spiritual realization.
Art consists on the one hand in the frequently laborious transformation of a relatively shapeless material into an object shaped according to an ideal model. तो ये बड़ा नेचुरल है कि आप एक ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होती है, रूहानियत का भी यही मकसद है. जैसे अभी उन्होंने कहा ना, गल विच पा गमादा घत के जिक्रो छिक मदानी, हिम्मत नाल मोहम्मद बख्शा मक्खन आया जानी. Now this shaping is indisputably an image of the work which a man aspiring to contemplation of divine realities must accomplish in himself and upon his own soul. ये हमने पिछले मॉड्यूल में सारा वो पढ़ा था, हज़रत सुल्तान बाहू और दीगर औलिया का, which then plays the part of a rough material, confused and amorphous but potentially noble. On the other hand, the very object of contemplation is prefigured in the beauty that is apprehended by the senses. यानी कि जो हम चीज बना रहे हैं उसकी हम तो उतने अभी खूबसूरत नहीं है, मगर वो एटलीस्ट हमें याद तो दिला रही है कि क्या हो सकता है या क्या हमने, तो वो बाहर जो चीज है वो बड़ी फिर हेल्प करती है. और वो एक तरह का पैमाना भी होती है कि जितना बंदा ठीक होता है उसके काम में भी फिर वो निखार आता है. ट्रेडिशनल आर्ट्स की बात कर रहा हूँ, ये एक स्टैंडर्ड है. कोई भी फन, जैसे आपने कहा कि खत में लोगों को एहसास होता था कि मैं ही रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ. On the other hand, the very object of contemplation is prefigured in the beauty that is apprehended by the senses, for it is in its depth none other than beauty itself, unique and illimitable in its nature. ठीक है जी, बाकी आप लोग खुद पढ़िएगा क्योंकि मेन पॉइंट तो आ गया ना, बाकी जरा डिटेल्स हैं, ये बड़े मजे की हैं, मगर ये खुद पढ़िएगा, इस तरह पढ़ने में ना वो समझ नहीं आएगी. ये वो पॉइंट है जो हम शुरू से कह रहे हैं कि many craftsmen और artists belonged or still belong to particular Sufi orders. ये हकीकत है. अब खत्तातीन का लोगों ने स्टडी की है जो पुराने जो गुजरे हैं, उसमें यही कहते हैं कि 80% जो है वो दरवेश थे. वो पहले लोग तो उसको समझा करते थे ना कि मतलब बड़ी चीज है कुरान लिखना होगा. Many craftsmen or artists belong or still belong to particular Sufi orders, whether they received initiation simultaneously with their joining the corporation of craftsmen or not. फिर ये जो मैं अभी रिसेंटली कल ही पढ़ रहा था, जिसका मुझे इतना एहसास नहीं था, सुना हुआ तो था कि ये क्राफ्ट को भी हुकूमती सतह पे भी एक वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको अंग्रेजी में गिल्ड कहते हैं, उनको नाम नहीं याद आ रहा, फतुवा की भी कहते थे, यानी कि उसका भी एक स्ट्रक्चर था जैसे कि तरीकत में होता है, और वो अमूमन जुड़े होते थे तरीकत से. ये बड़ा कि 1000 साल पुराना, यानी कि हिस्टोरिकली भी शवाहिद है. ये मैं उधर ढूंढ के ना फिर शेयर करूँगा. बड़ा मजा आया पढ़ के कि कॉन्शियसली भी था, कि बाय चांस नहीं हो गया, मगर इसका एहसास था पहले लोगों को, उनके हुकूमती सतह पे भी बादशाहों को भी एहसास था. एक अजीब सा होता है इंसान, वो करते थे, सरपरस्ती भी करते थे. बिल्कुल. वो मैंने बल्कि फिरदौसी अपने भी पढ़ी थी कि वो जब वो लिख रहा था सारा करा, उसको खूबसूरती के लिए उन्होंने फिर अरेंज कर दिए जो पूरी बुक जो उसने की थी, और उसे बादशाहों ने फिर कितना मसलन उसको वो तो अपना ज़माने की बात है. महमूद और गजनी वो भी अपनी उसको करते थे, उसको तो हीरे जवाहरात से उसका मुंह भर दिया पर उसका लाइन या पर वर्ड उसको कोई किया था. हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल फेमस थी. तो खैर वो भी एक नई सी एक मजेदार बात है, उस पे आपसे कुछ शेयर जरूर करूंगा. मैं खुद ही रिसर्च कर रहा हूँ. ये तो आप सब पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये यानी कि इनवर्ड डिमेंशन कह लें, बातिन कह लें, जाहिर और बातिन दोनों का होना जरूरी है ना किसी चीज में. अच्छा, इसमें इन्होंने पीछे आगे शायद वो भी है कि इसके सोर्सेस को पीछे मसलन किसी भी, जैसे उन्होंने आयरन वगैरह का कि अंबिया से भी जोड़ा. वो तो बहुत वो यानी कि वो तो आप कह लें कि इस्लाम से भी ये भी चीज वैसे रहेगी, क्योंकि इस्लाम ने पुराने बहुत से उलूम जज्ब किए हैं.
اس میں یہ وزڈم بھی کیا ہے، اور اکثر نبی ادریس سے جوڑا گیا ہے بہت، یعنی کہ کوئی بھی چیزیں اصل میں ساری اوپر سے ہی ہیں. ایک کا تو قرآن شریف میں ہی ہے نا کہ ہم نے ذرا بختر بنانا سکھائے. ہر پیغمبر کو اس وقت کے جو یہ تھے کرافٹس، ان میں ان کو ملکہ حاصل تھی کہ ان کو اس کی تربیت دی. یعنی کہ انسانیت کے لیے تو بلا بانی جو ہے وہ چونکہ بلا بانی تو سالوں سے کروائی گئی ہے، وہ اصل کے وہ بکری کو قابو ہے جانوروں کو جو ہے نا اس میں کتنا آپ کا پوائنٹ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو پرٹیکولر کرافٹس ہیں وہ بھی نازل شدہ اسپیسیفائڈ جو ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ بھی یہ پوائنٹ صحیح کہہ رہے ہیں، بڑا اہم ہے. اور کیونکہ آج کل کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اس پہ نہ سمجھ سکتے ہیں نہ بات کرتے ہیں. مگر جو پرانے لوگ ہیں کرافٹمین، وہ اس بات کو یاد کرتے تھے کہ کوئی متبرک کام کر رہا ہوں، ایسے ہی نہیں کر رہا. اور وہ اپنے اس پیشے کو اس لڑی سے جوڑ اس میں وہ ایک فخر ہے. ہم نے تو اس کو پیشن کو ایک دنیاوی اسٹیٹس کے ساتھ لنک کر دیا، یا ترخان ہے جی، یا موچی ہے یا فلانا. اب وہ اگر اس سے جوڑتا ہے تو وہ تو اپنے آپ کو اسی لڑی کا پارٹ سمجھتا ہے. بس یہی پوائنٹ سارا یہی ہے. Sufism is simply the esotericism of Islam or its inward dimension. یہ ہم سارا دیکھ چکے ہیں، اس کو آگے چلتے ہیں. ابھی جو آپ بات کر رہی ہیں یہ بھی بات ہو گئی، حقیقت اور مجاز کی تو بات ہم کر چکے ہیں. وہ آرٹ اینڈ کانٹمپلیشن، کیونکہ اس ماڈل کا ہم نے نام یہ رکھا ہے تو یہ پیرا پڑھ لیتے ہیں. The object of art is beauty of form, whereas the object of contemplation is beauty beyond form, which unfolds the formal order qualitatively while infinitely surpassing it. علامہ کا جو شعر ہے کرتبہ ماسکو، وہ یہی کہہ رہا ہے، اے مسجد کرتبہ عشق سے تیرا وجود. عشق یعنی کہ وہ اوپر اللہ تعالیٰ کا استعارہ ہے نا، گاڈ از لو، یہ حقیقت کا استعارہ. عشق سراپا دوام ٹائملیس ہے، جس میں نہیں ہے رفت و بود. الٹیمیٹ میسج وہ ایسنس تو ٹائملیسنس ہے. پھر آگے کہتے ہیں، کس نے سارے نے شیئر کیا تھا دوسرا شعر، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل. اب اگلے سٹیپ پہ آ گئے، وہ تو ایسنس ہے نا، اس پہ تو بالکل ہی بیونڈ ہے. اب جلال اور جمال اس دنیا میں کائناتی اصول بھی ہیں، فن کے اصول بھی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے فزیکل استعارہ، تیری بنا پائیدار، تیرے ستوں بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل. اب یہ فزیکل استعارہ، یعنی کہ 3 درجے بتائے. فزیکل بہت سے کالمز اور آرچز ہے تو لگ رہا ہے جیسے کھجور کا باغ ہے. اور اصول اس سے بیونڈ جائیں، اصول دیکھیں تو بیلنس ہے جلال اور جمال کا. اس سے بھی اوپر جائیں تو پھر بیونڈ فارم ٹائملیس ریالٹی. زمان و مکان کی پابندی کے ساتھ تو عشق یعنی کہ وہ علامہ کے ہمارے سارے ٹریڈیشن میں ایسے ہی ہے. تو یہ بیسکلی وہی بات کر رہے ہیں. تو یہ بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے کی. تو میرے خیال سے باقی اب آپ لوگ خود ہی پڑھیں. اور انہوں نے اب ظاہر ہے یہ پھر ماڈرنٹی کی، یعنی کہ یورپ میں جو میں نے ابھی بھی سلائڈ دکھائی تھی کہ یہ سارا الگ ہو گیا ہے. جمال اور حقیقت کا ناطہ ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ اب حقیقت تو وہی ہے جو نظر آتا ہے، جو مادیت ہے. سائنس بتائے گی حقیقت کیا ہے. تو یہ بہت بڑا، اسی کی بیس پہ میں نے اصل میں سلائڈ بنائی. اور وہ جو گینون کا جو ہے نا، ڈیکارٹ کا جو الگ کرنا کوانٹٹی اور کوالٹی کو. If art is no longer considered a science that is part of knowledge, it is because beauty, the object of contemplation at various levels, is no longer recognized as an aspect of the real. The normal order of things has indeed been so far overturned that ugliness is readily identified with reality, beauty being no more than the object of an aestheticism whose outlines are utterly subjective and shifting. ظاہر ہے ہم جب آرٹ کالج میں جاتے ہیں تو یہی کہتے ہیں سیلف ایکسپریشن. پورا کسی چیز سے ملتا جلتا نہ ہو، اوریجنل ہو، تو وہ کوئی بنیادیں نہیں ہے، کوئی اصول ہی نہیں ہے. ہمارا اپنا ہر بندہ اپنی زبان بول رہا ہے جو کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. یہی ہوتا ہے نا انڈیویجول. پورا ماڈرن کلچر ہی اس پہ ہے
کہ کوئی محاورہ کوئی ہے ہی نہیں, اصول ہی نہیں ہے, کوئی حقیقت ہی نہیں ہے جس کے تابع ہم نے چلنا ہے. The consequences of this dichotomy is the experience of the real, in the experiencing of the real are extremely serious, for it is finally beauty, subtly linked to the very source of things, that will pass judgment on the worth or futility of a world. As the Prophet ﷺ said, God is beautiful and he loves beauty. اس سے مجھے بتاؤ وہ فلم یاد آ رہی ہے, میں نے شاید ماڈرنٹی کے اینڈ پہ دکھائی تھی, وہ نہیں تھی, وہ کیا لائف آؤٹ آف آرڈر, وہ جو سائلنٹ فلم تھی, اس نے بندے نے 80s میں ماڈرن یا 90s میں ماڈرن دنیا کی صرف سائلنٹ وہ بنائی ہے. وہ ایک طرح کی مشینی زندگی کا بہت بڑا کرٹیسزم خود بخود بن جاتا ہے. یعنی کہ یہ اسی کا کہہ لو کہ یہ اس کا السٹریشن وہ فلم کہہ لیں کہ انسان کو کیسے حقیقت سے دور کر دیا. جی جناب, پورا ٹائم پہ ہم نے اینڈ کیا. جی رمیشا آپ سے شروع کرتے ہیں, کوئی کامنٹس, کوئی بات پھر. ہاں جی, بس دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ مطلب آج اس سب سے کافی چیزیں آج کل کے وہ ذہن میں آ رہی تھیں آرٹ اور اس طرح کی, کہ آج کل جو سکسیس وغیرہ ہے وہ اس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے جو ماڈرن ہوتا ہے زیادہ, یا ماڈرنزم کی طرف ہوتا ہے. اور جس طرح آرٹ میں ہی جس طرح آپ نے ساری وہ دکھائی ہیں ڈومز اور آرچز اور وہ ساری چیزیں, تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم لوگ جب یہ پڑھ رہے تھے چیزیں اس وقت ہم مذاق بیچ میں کرتے تھے کہ آج کل جو رچ لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر میں جو پینٹنگز ہوتی ہیں اس میں تو ایک سرکل ہوتا ہے, ایک لائن ہوتا ہے, اور وہ کافی مہنگی بکتی ہے اور اس طرح وغیرہ. تو وہ چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ منیملزم کے نام پہ کس طرح جو سارا اسپرٹ کا کانسیپٹ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے, اور وہ صرف پیسوں کی اس بزنس یا کمرشلزم کی حد تک آرٹ کو اب کر دیا گیا ہے. تو کیونکہ اب جو بھی بڑا آرٹسٹ ہوتا ہے اس کی نیٹ ورتھ دیکھی جاتی ہے, تو وہ ساری چیزیں ذہن میں آ رہی تھی کہ اسپرٹ کا کٹ آف کر کے جو سکسیس کا سارا وہ ہے میننگ وہ چینج کرتی ہے. بس ابھی جی سمیہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیے؟ یہاں اس طرح سے تو کافی اس میں کمپلیکیشن نہیں ہے جو بات ہم, اور مجھے زیادہ مقصد اور خوشی اس بات کی کہ ہم پچھلی چیزوں سے جوڑ پائے نا. مقصد یہ کہ اسپورٹس کا کہ باتوں میں ہی کر رہے ہیں, اگلے دفعہ ہم ادب کے تھرو کریں گے, ادھر آرٹ کے تھرو کر رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں بنے گا, لیکن وہ اب جا کے وہ مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بنیاد رکھی جا چکی ہے. تو حتیم آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اچھا سا تیمور صاحب, انٹرسٹنگ تھا, مزہ آیا. میرا اصل میں وہ جو دل ہے وہ پچھلے ماڈیول میں بھی پھنسا ہوا ہے, تو اس کو نکال کے میں انشاءاللہ دوبارہ ریڈنگ کروں گا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے کلاس میں مزید بہتر انپٹ دے سکوں گا. تھینک یو. نہیں, پرسوں کی کلاس سے کوئی یہ ساری السٹریشنز آپ دیکھ چکے ہیں, آج اس کے زیادہ تھیوری پہ بات ہوگی. جی شاعرہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ سر آج کا وہ ماڈرنٹی سے تعلق تھا, تو اس سے مجھے ریلیٹڈ کچھ آ رہا تھا کہ آرٹ کمیونٹی کا اگر آپ ماڈرن آرٹ میں گوگل کریں نا تو اس میں ڈپریشن انزائٹی اتنی زیادہ ہے, ہر سال اتنی اسٹڈیز آتی ہیں, ایون اسکول میں یا کوئی کمیونٹی ویسے ہے آرکیٹیکچر ہو یا آرٹ ہو, تو وہ جو انڈیویجولزم ہے اس کے سارے وہ جو نیگیٹو اسپیکٹس ہم دیکھ سکتے ہیں اس پہ. اور دوسرا یہ مجھے آ رہا تھا ذہن میں کہ جیسا ٹریڈیشن ہے اس میں آرٹ کا تعلق اس بینگ سے ہے, دونوں مطلب ایک تو ریئلٹی سے اور ایک دا ہیومن بینگ ہمسیلف, اور جو اس کو پرسیو کریں وہ بھی ہیومن بینگز ہیں. لیکن جو ماڈرن آرٹ ہے اس میں اس کا تعلق مشین سے زیادہ ہے انسانوں کی بجائے, اور اس کو پرسیو کرنے کے لیے بھی آپ کو مشین آپ اپریشیٹ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو اس میں سافٹ ویئرس کون سے یوز ہوئے ہوئے.
लाइक अगर आप अब तो इतने सॉफ्टवेयर आ गए हैं, अगर आपको पता होगा कि अच्छा ये आर्ट इस सॉफ्टवेयर से प्रोड्यूस हुआ है तो आप कहेंगे ओ वो तो इतना मुश्किल है, वाओ इससे कितना अच्छा प्रोड्यूस किया ये, लाइक उसका ताल्लुक भी मशीन और सबसे होगा, आर्टिफिशियलिटी से। हाँ, डायरेक्शन तो उसी में जा रहे हैं, बात सही है। और अगर वो जो भी हतीम ने बात की थी उससे मेरे जहन में आया था कि आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी सैयद हुसैन नसर की बुक है, उसमें सूफीज्म को डायरेक्टली लिंक किया हुआ है आर्ट के साथ, तो वो काफी अच्छी रीडिंग है इसके रिलेटेबल। बहुत अच्छी किताब है। सही, मुझे वो भी याद आ रहा था कि जो मॉडर्न आर्ट है वो जी कई बार उसी तरह की वैसे था जैसे कि आपने कार्टून्स के जरिए हमें बताया उफ, तो कि कार्टून्स की जो डरावना था। आजकल की जो शक्लें हैं मसलन कितनी अजीबोगरीब सी हैं, मसला है, उसको वो क्रिएटिविटी में अपनी दिखाते हैं कि जी मगर वो नीचे की तरफ जा रहा है काम। हाँ, तो जैसे वो आर्ट में भी फिर वही वो एस्पेक्ट सब नजर आना शुरू हो गए। मतलब कि फिल्मों में हर आर्टिस्टिक उसमें ना जो नेगेटिव है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब है कि फर्क नहीं पड़ता उस, क्योंकि आप सही और गलत तो कह नहीं सकते हैं, और ये कि ब्यूटी का तो असूल हो ही नहीं सकता मॉडर्न उसमें। तो भाई आपको ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। तो वाइस वर्सा है ना सर, अगर अगर उसको हम कहें जिस तरह आप कह रहे हैं कि वही सोसाइटी का बिहेवियर रिफ्लेक्ट कर रहा है, हाँ, वो भी है, तो ये जो वो तो है, कह रहे हैं क्योंकि सोसाइटी में असूल नहीं है तो होता है आर्ट में कैसे वो उसी तरह वाइस वर्सा है। हाँ तो इसको क्या है, उसकी रिफ्लेक्शन है या वो जी उसकी जी रिफ्लेक्शन। जी, 100%। और हमने कोर्स में ये देखने की कोशिश भी की कि इसके पीछे भी एक फिर पूरा फलसफा हयात भी है, और ये 300-400 साल में इस हद तक बेस्ट पहुंचा है। वो वरना तो वो भी दीनी माशरा था ना, कैसे उसको तोड़ा गया, कैसे किया स्टेप बाय स्टेप, वो हमने मॉडर्निटी में देखा। तो जी क्या मैसेज है जी? जी हतीम, ये किताब आपको बिल्कुल शेयर करेंगे, इससे हम एक चैप्टर भी आपको फायदा पढ़ाएंगे इस मॉड्यूल में, मिनिएचर पे जब बात करेंगे। हाँ, उससे सेमिनार होगा। ये आगे जी इस्लामिक आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी। बादशाह साहब टाइम पूरा हो गया, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी तैमूर साहब, एक तो मेरे पास चूंकि वो पिछले मॉड्यूल में फिरदौस शॉन का एक जो कोट था उसका इंग्लिश वर्जन मेरे पास है, वो मैं बता देता हूँ। फिर फिरदौस शॉन के एक और कोट्स हैं, उसके बाद फिर मेरा एक कमेंट है। तो जो पिछले मॉड्यूल में जो था उसका इंग्लिश वर्जन ये है कि द एलिमेंट्स ऑफ ब्यूटी, बी दे विजुअल और ऑडिटिव, स्टैटिक और डायनामिक, are not only pleasant, they are above all true, and their pleasantness comes from their truth. तो आप ये देखें कि वो जो प्लेजेंट फीलिंग आती है किसी खूबसूरत चीज़ को देख के, वो इसलिए आती है क्योंकि वो जो ब्यूटी है वो एक डिवाइन ब्यूटी को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। और जैसे ये डिग्री बढ़ती जाएगी, वो जो प्लेजेंटनेस है उसकी भी डिग्री बढ़ती जाएगी। जितनी लैक ऑफ ब्यूटी होगा उतनी प्लेजेंटनेस कम होगी। तो एक तो ये था। दूसरा फिर फिरदौस शॉन के दो और हैं कोट्स जो आई थिंक आज की डिस्कशन से रिलेटेड है, वो मैं जरूर बयान करना चाहूँगा। एक जगह वो ये कहते हैं कि द आर्टिस्ट इन फैशनिंग द वर्क, द फॉर्म, फैशन्स हिमसेल्फ, एंड एज द पर्पस ऑफ द फॉर्म is to communicate the essence or celestial content, the artist sees this a priori in the formal container. Realizing the form from the starting point of the essence, he becomes the essence by realizing the form. तो मुझे ये बड़ा अच्छा उनका लगा कि आज की डिस्कशन से रिलेटेड। और एक और जो मुझे बहुत अच्छा उनका लगता है, जो जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं, वो ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स है कि वर्च्यू कट ऑफ फ्रॉम गॉड बिकम्स प्राइड, as beauty cut off from God becomes idol. और फिर दूसरा है, and virtue attached to God becomes sanctity, as beauty attached to God becomes sacrament. तो ये उन्होंने वो माइक्रो और मैक्रो या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों एस्पेक्ट्स बता दिए बेसिकली। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट मेरा कमेंट है वो ये है कि अगर ये टाइटस बोखार्ट की एंड में उन्होंने जो ब्यूटी है उसको रिलेट किया यूनिटी के साथ अशिया की, तो इससे मेरे जहन में ये आ रहा था कि अब ये जो मॉडर्न टेंडेंसी है कि जितने भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं जिसमें ब्यूटी शामिल है, वो मॉडर्न सोच ये कहती है कि उनकी कोई ऑब्जेक्टिव वैल्यू नहीं है। अब मेरी नज़र में यही वजह थी जिसकी वजह से आगे फिर साइंसेस में भी आप देखें
फिजिक्स में भी लोगों ने ये तस्वुरात पेश किए कि एक्चुअली जेन्युइन यूनिटी कोई एग्जिस्ट करती नहीं है, सब्सटेंशियल यूनिटी है ही नहीं. एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज एन एग्रीगेट. अब वो उसमें फिर आप अगर सम फाइनाइट कलेक्शन या फाइनाइट एग्रीगेट कह रहे हैं तो लोग एटोमिज्म की तरफ चले जाते हैं कि देयर आर सम इंडिविजुअल पार्टिकल्स. एक तरफ दूसरी तरफ लोग कह देते हैं कि इट्स एन एग्रीगेट जिसमें इनडेफिनेट एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो कहते हैं एग्रीगेट है, मतलब कोई सब्सटेंशियल यूनिटी, कोई जेन्युइन यूनिटी कायनात में है ही नहीं. और उसकी वजह मेरे ज़हन में ये आती है कि अगर आप स्कोलास्टिक फिलॉसफी देखें तो वहाँ किसी किसी कलेक्शन को या एग्रीगेट को और किसी जेन्युइन या यूनिटी या सब्सटेंशियल यूनिटी या ऐसी अशिया, ऐसी शय जिसमें होलनेस होती थी, जिसमें सब्सटेंशियल यूनिटी होती थी, इन दोनों को अलहदा डिस्टिंग्विश स्कोलास्टिक्स कैसे करते थे? वो ये कहते थे कि वो कौन सा फैक्टर है जो किसी शय को, किसी शय के अंदर जेन्युइन यूनिटी लाता है और उसको एग्रीगेट से फर्क करता है. वो कहते थे वो सब्सटेंशियल फॉर्म होती थी, और फॉर्म का ताल्लुक क्वालिटी से है, क्वालिटी का ब्यूटी से ताल्लुक है. तो वो सब्सटेंशियल फॉर्म होती थी स्कोलास्टिक्स के यहाँ, जो कि होलनेस या सब्सटेंशियल यूनिटी प्रोवाइड करती, जिसमें जो होल है इट वाज काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्ट. या हम एक और स्टडी सर्कल भी कर रहे हैं, उसमें भी शायद ये डिस्कशन आएगी, जिसमें गेनो कहते हैं लॉजिकली एंटीरियर टू द पार्ट. तो वो सब्सटेंशियल फॉर्म का फैक्टर होता था, और ये सब्सटेंशियल फॉर्म जो है इसी का इनकार हुआ बेसिकली फिर पोस्ट स्कोलास्टिक एरा के अंदर. और फिर डेफिनेटली फिर उसका नतीजा यही एटोमिज्म और आगे फिर ये, क्योंकि फिर आगे फिर क्या हुआ, जब आपने वो फैक्टरी निकाल दिया जिससे जेन्युइन यूनिटी बनती है, तो फिर एवरीथिंग इज रिड्यूस टू एग्रीगेट कलेक्शन, फिर कोई जेन्युइन यूनिटी है ही. तो ये मेरे ज़हन में एक पॉइंट आ रहा था कि वो क्योंकि फॉर्म का ताल्लुक क्वालिटी से है और फिर उसका ताल्लुक ब्यूटी से है, तो इसलिए शायद बोकार्ट ब्यूटी को यूनिटी के साथ भी रिलेट कर रहे थे. तो मैंने कहा ये मैं कमेंट कर दूं. ये बहुत ही खूबसूरत आपके कमेंट्स और कोटेशन बहुत ही जबरदस्त थी. और आखिरी जो आपका पॉइंट है सब्सटेंशियल यूनिटी वाला, वो बाय चांस मैंने पहले सोचा था वो, मगर अब शेयर कर दूंगा. वो आप ऐसे पढ़ भी चुके हैं, मगर अब और तरह रिलेट करेंगे. एग्जैक्टली यही डिस्कशन करते हैं अपना शाह वलीउल्लाह सतात में, पहली सतह में, कि सिर्फ चीजें मादी सतह पे नहीं होती, उसकी यूनिटी देने वाली उसकी कोई रूह भी होती है. उन्होंने कहा कि जब एक आप मिसाल वो देते हैं कि एक बीज डालते हैं ग्राउंड में, तो उसमें फिर एक पॉइंट पे आके जब उसको अखज़ करता है अपनी ग़िज़ा जमीन से, एक पॉइंट पे रूह शजरिया उसमें आ जाती है. फिर उसको पता होता है मैंने मतलब कि कीनू बनना है कि मैंने, यानी कि जो भी सीड होता है खास प्लांट के जिसमें आ जाती है. और दैट इज मोर देन द थिंग. जो उसकी रूह है, उसके बगैर वो प्लांट आगे, उसको क्या पता कि उसकी ना आंखें हैं ना आगा. पढ़ रहे थे कि बेबीज का भी यही होता है ना कि इतने दिन के बाद, 1 डेज के बाद फिर उसके जो आती है. तो ये बड़ी, ये जो असल में इसको रिलीजियस लैंग्वेज में भी कहें तो ये बिल्कुल तस्दीक शुदा बात है. और फिलोसफी में यही तो खो गया. उन्होंने कहा नहीं, हर चीज बस मैटर से ही आती है, तो उसका कोई उसका लॉजिकल सेंस ही नहीं बनता. यही कह रहे हैं ना बादशाह. असल में वो जो प्राइम मैटर की जो पोटेंशियलिटी थी ना, वो पोटेंशियलिटी वाला पार्ट जो है ना, उसका इनकार कर दिया, क्योंकि फिर उसको एक्चुअलाइज करने के लिए आपको फॉर्म चाहिए होती है. तो पोस्ट स्कोलास्टिक्स ने कहा कि प्राइम मैटर इज ऑलरेडी समहाउ एक्चुअल, इट डजंट नीड सम अदर फैक्टर टू एक्चुअलाइज इट इटसेल्फ. तो ये सॉरी, थोड़ा सा इसमें मैं करना चाहूंगा कि इधर फॉर्म का मतलब उसका एसेंस है, जबकि अभी जो कोटेशन है उसमें फॉर्म का मतलब है उसका आउटवर्ड फॉर्म. जी 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 जी. ये भी कई दफा कंफ्यूजन हो जाती है. एक तो वो अंग्रेजी जबान इतनी लिमिटेड है ना इस हवाले से. तो खैर वो मैं आप लोगों से दोबारा शेयर करता हूँ. शाह वलीउल्लाह वाला वो इस नजर से देखेंगे तो बादशाह वाली बात हो, बहुत ही जबरदस्त उन्होंने की. थैंक यू बादशाह. और सायरा, रमीशा, हतीम, सम्या, श्वेता. तो हाँ, नेक्स्ट वीक एक ट्रिप भी है आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट कामिल साहब का. तो एक्चुअल जगह पे जाके आप जरा ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर देखेंगे इंशाल्लाह. अच्छा जी, खुदा हाफिज. बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, थैंक यू सो मच. चलें, खुदा हाफिज.